بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستانیت ایپیسوڈ 4 اور پروفیسر ڈاکٹر حمید صدیقی. ہمارا گفتگو کا سلسلہ جو ہے جہاں ٹوٹا تھا وہاں سے جاری رہے گا. ابھی ہم مختلف مراحل طے کرتے کرتے جس میں 58-57 کی جنگ آزادی سے لے کر تحریک پاکستان اور اس کے ڈفرینٹ مراحل سے گزرتے گزرتے اب ہم پہنچے 1947 تک. ابھی ہم نے لاسٹ وہ وزیر اعظم کی اس پر قائد اعظم کی ایک تقریر تھی، اس تقریر پہ ہم نے اختتام کیا تھا اور پھر ہم نے ڈسکشن کو آگے لے کے چلے تھے. سو ود اندر ایپیسوڈ آج بروز پیر اور 5 اپریل کو ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر حمید صدیقی موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. ہم ایک ایپیسوڈ 4 پہ پہنچے تحریک پاکستان کے حوالے سے. پہلے تو مجھے یہ بتائے، لگ رہا ہے کرونا کچھ کم ہو رہا ہے؟ کرونا اعداد و شمار جو آ رہے ہیں اس کے مطابق تو اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور لیکن وہ اضافہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، پوری دنیا میں ہوا. نہیں، پوری دنیا میں ہوا تو پھر یہ اضافہ ہونا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی ختم نہیں ہوا. اوکے، سو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آنے والا وقت کیا ہوگا؟ آنے والا وقت یہ بالآخر ختم تو ہونا ہے اسے، لیکن یہ کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس وقت ختم ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ اب اس میں 1 مہینہ لگتا ہے، 2 مہینے لگتے ہیں، کیا اثرات ہوتے ہیں. تو اس لیے ہوپ فار دا بیسٹ، پریپیئر فار دا بیسٹ والی بات ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی کارکردگی کچھ بہتر ہوئی ہے؟ حکومتیں اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ حکومتوں میں ایک تعاون نہیں ہے. اس میں ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پالیسیاں بعض اوقات کی ہوتا ہے چاہتے سب ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک تعاون نظر نہیں آتا اور ایک ربط نظر نہیں آتا، اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ 2 مختلف محاذوں پر حکومتیں کھڑی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے اس میں. صحیح. اچھا، کمنگ ٹورڈس ٹاپک جی، ہم پہلے لاسٹ ایپیسوڈ کو تھوڑا سمرائز کرتے ہیں. ہم نے 1947 تک پہنچے، پاکستان بن گیا. آج مجھ سے کسی نے ایک سوال کیا اور دیٹ کوسچن واز ریگارڈنگ ممدوح صاحب. یہ سر آپ مجھے تھوڑا کلیئر کریں، یہ کون صاحب تھے؟ کون سی فیملی ہے جس کا اسٹرگل تھا؟ وہ میرا خیال ہے 1938 کی گورنمنٹ میں بھی رہے. یہ کون سی فیملی تھی ممدوح؟ نہیں، ممدوح جو ہے پاکستان کی سیاست میں نمایاں کردار رہا. تحریک پاکستان میں ممدوح فیملی کا بہت کردار رہا، اور پنجاب میں بالخصوص. اور ممدوح کی اپنی ایک علاقہ یا اسٹیٹ سمجھ لیں تھی، لیکن پاکستان بننے کے بعد جب یہاں صوبائیت کی پالیٹکس ہوئی پنجاب میں، تو دولتانہ ممدوح ان میں چپلش چلتی رہی. تو وہاں اس کا ذکر جو ہے وہاں آتا ہے ممدوح کا. اور پھر اس میں تو اس سے اتار چڑھاؤ یا وہ جو سیاست ہوتی ہے اصولی، اس سے ڈیویشن نظر آتی ہے اس میں کہ قائد اعظم کے ساتھی قائد اعظم سے تربیت پائی، لیکن یہ کہ بعد میں پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں. تو یہاں ذکر جو ہے ان لوگوں کا اس وقت آتا ہے جب ہم پاکستان کی سیاست میں اتار چڑھاؤ یا تضاد دیکھتے ہیں، یا پاکستان کی سیاست میں استحکام دکھائی نہیں دیتا، تو وہاں ذکر ایک ریفرنس کے طور پہ آئے گا. لیکن کلی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی شخص یا کوئی اور شخص صرف اکیلا جو ہے وہ ذمہ دار تھا. تو یہ بات جو ہے، لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان بنا، اہم ترین واقعہ اس کا، اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا وجود میں آنا اور اس طریقے سے قائم ہونا، اور اس صورت میں کہ جب اس کی مخالفت میں بڑی طاقتیں جو ہیں وہ بھی شامل تھیں، اور اس میں مختلف وجوہ کی بنا پر اس کی مخالفت ہو رہی تھی، کیونکہ مذہب کے نام پر ایک ریاست وجود میں آ رہی تھی. تو اس لحاظ سے اس کی مخالفت ہوئی. جمہوریت پسندوں نے مخالفت کی، برطانیہ بھی مخالفت تھا، ہندوستان کے اندر ہندو سکھ وغیرہ وہ بھی مخالف تھے. ہمارے یہاں اندر ایک طبقہ تھا کانگریس کی حمایت یافتہ لوگوں کا، ان کی مخالفت تھی. اس کے باوجود جو ہے اور کوئی بین الاقوامی طاقت ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی تھی. تو اس لحاظ سے یہ ایک اہم ترین واقعہ تھا کہ حضرت قائد اعظم کی قیادت میں ہم ایک آزاد مملکت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. اور اس کے بعد
فوری بات طالب علم تو پڑھتا ہی ہے کہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان مشکلات سے بھی ہم گزرے، اور قائد اعظم اور لیاقت علی خان دونوں نے 1 سال کے اندر کافی مسائل حل کیے، اس میں مہاجرین کے مسائل بھی تھے، کشمیر کا مسئلہ بھی تھا، اور مسائل اس میں سرحدی اچھا، بہرحال ان فیملیز کا، جیسے ہم نے ممدوٹ فیملی کا ذکر کیا، اور یو ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرینٹ جو جنہوں نے تحریک پاکستان میں ایک اہم کردار ادا کیا، ان فیملیز کو کا ذکر کیے بغیر تو تحریک پاکستان کی جدوجہد پوری نہیں ہوتی اگر آپ اس کی بات کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کمنگ ٹوورڈز دا ٹاپک، آج ہم 1947 پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ڈسکشن کر لیں، 1947 سے لے کر 1958 تک کی پاکستان کی جو پارلیمانی نظام تھا، جو سیاست کے اسٹیجز پہ کیا ہو رہا تھا، یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان نیا نیا بن رہا تھا، بن گیا تھا انفیکٹ، اور آگے ترقی کر رہا تھا. تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے میں لاسٹ کو ٹچ کروں. آپ نے جب مجھے بتایا کہ کچھ لوگ تحریک پاکستان میں ادھر سے جب ہجرت کر کے آئے اور وہ والی ساری صورتحال بنی تھی، امیڈیٹلی پہلے ہفتے کیا ہوا تھا؟ یہ 14 اگست 1947 سے لے کر 20 اگست 1947 کو کیا ہوا؟ وہ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ طے یہ ہوا تھا 3 جون 1947 کا جو منصوبہ تھا، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب کو بر صغیر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور ایک حصہ جو ہے پاکستان کہلائے گا اور دوسرا حصہ ہندوستان کہلائے گا، اور تقسیم کا پلان بھی دے دیا گیا تھا کہ کس طریقے سے فیصلہ ہوگا مسلم اکثریتی علاقوں کا. تو وہ 3 جون کے پلان میں بتا دیا گیا پنجاب تقسیم ہوگا، بنگال تقسیم ہوگا، سندھ اسمبلی بحیثیت مجموعی فیصلہ کرے گی، صوبہ سرحد میں اور آسام کے ضلع سرحد میں ریفرینڈم کرایا جائے گا، یہ ریاستیں خود مختار ہوں گی. تو یہ فیصلے کیے گئے تھے. تو اس کے تحت یہ طے کر دیا گیا تھا، اور دونوں پارٹیوں سے پوچھا گیا تھا کہ کون حکومتیں بنائیں گی. تو یہ طے کر دیا تھا مسلم لیگ نے کہ قائد اعظم گورنر جنرل مقرر کیے جائیں گے. اس وقت کیونکہ فوری طور پر آئین سازی کا مسئلہ تھا، آئین بن نہیں سکتا تھا، تو 1935 کا جو ایکٹ نافذ تھا اسی میں کچھ ترمیمیں کر کے انڈیا نے اور ہم نے وہی نافذ کیا. اس کے تحت گورنر جنرل کا ہوا تھا. یہ طے ہوا کہ قائد اعظم گورنر جنرل ہوں گے اور لیاقت علی خان کو وہ وزیر اعظم نامزد کریں گے. اور بھارت میں یہ طے ہوا تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائس رائے تھے، انہیں کو رکھ لیا گیا، اور انہوں نے پنڈت نہرو طے ہوا وہ وزیر اعظم ہوں گے. تو یہ فیصلے ہوئے. تو اس کے تحت 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب کو تھا. تو اس لحاظ سے پھر یہ ہوا کہ پاکستان کی جو اسمبلی تھی مجوزہ، اس کا اجلاس بلایا گیا 11، 12، 13 پاکستان بننے سے پہلے، اور وہ اجلاس کراچی میں ہوا، اور اس میں بہت ساری فارمیلٹیز جو ہیں وہ طے کی گئیں. اور اس کے تحت اس کی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم نے ہی کی تھی. اور اس میں ہی پھر یہ ہوا کہ ماؤنٹ بیٹن پاکستان آئے 14 اگست اور 14 اگست کو اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی، پاکستان کی اسمبلی کا اجلاس، اور اس میں انہوں نے خطاب کیا، قائد اعظم نے خطاب کیا، اور ماؤنٹ بیٹن نے مبارکباد دی، یہ سارے. اور اس وقت ماؤنٹ بیٹن بہت گھبرایا ہوا تھا. اس نے یہ کہا کہ مجھے ایجنسیوں نے اطلاع دی ہے کہ جو جلوس نکالا جائے گا، ماؤنٹ بیٹن کو ایک جلوس کی صورت میں جیسے قاعدہ تھا اسمبلی ہال جائیں گے. تو انہیں کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس پہ بم پھینکا جائے گا جو مخالفین ہیں. قائد اعظم نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو ایسا نہیں ہو. اور وہ ایک کھلی کار میں دونوں، جیسے اس زمانے کا رواج تھا، گزرتے ہوئے جلوس کی صورت میں اسمبلی گئے. اور وہاں جو ہے وہ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. اور قائد اعظم نے مذاق میں کہا بھی کہ میں آپ کو زندہ لے آیا ہوں لوگوں کے درمیان سے. تو مراد یہ ہے کہ یہ فارمیٹز وہاں گئے، اور اس وقت انہوں نے اقتدار کی منتقلی پہ دستخط کیے 14 تاریخ کو. اور اس میں انہوں نے کہا، اور پھر ان کے اعزاز میں استقبالیہ بھی پہلے ہو چکا تھا، ہوا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اب واپس جانا انڈیا میں، وہاں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. تو اس لیے اگلے روز 15 اگست کو انہوں نے انڈیا میں
انہوں نے سلامی وغیرہ یہ ساری چیزیں دی، تو طے یہ ہوا تھا کہ 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب کو ہوگا، تو وہ اقتدار تو صحیح معنوں میں 15 اگست کو، یہ لوگوں کے ریکارڈ کے لیے کہ عملاً 15 اگست کو جو ہے پاکستان کا پرچم لہرایا گیا، اور ادھر انڈیا کا پرچم انڈیا میں لہرایا گیا، اور یہاں قائد اعظم نے کہا تھا کہ اس میں جو ہے کہ عثمانی صاحب جو ہے وہ پرچم لائیں گے، شبیر احمد عثمانی انہوں نے پرچم لایا، مشرقی پاکستان میں ظفر عثمانی تھے انہوں نے پرچم لہرایا، اور یہ 15 اگست کو یہ ہوا۔ لیکن بھارت نے اپنا یوم آزادی 15 اگست کو قرار دیا، ہم نے کہا کہ آئندہ ہمارا یوم آزادی جو ہے وہ 14 اگست ہوگا، ہم نے بھارت سے ڈیفرنٹ رکھا ایک دن پہلے، یہ ریکارڈ کے لیے بتا رہا ہوں، اس لحاظ سے کہ ہم نے کہا کہ 14 کو در حقیقت اقتدار کی منتقلی پر اسمبلی کے اندر ماؤنٹ بیٹن نے دستخط کر دیے تھے، اقتدار حوالے کر دیا تھا، عمل اس پہ 15 کو ہونا 12 بجے ہونا تھا، اور وہ شام کو چلا گیا دہلی، تو اس لحاظ سے ہمارا یوم آزادی 14 اگست کو ہوگا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھارت سے ایک دن پہلے آزاد ہوئے، تو ہم نے 14 کو جو ہے اپنا یوم آزادی قرار دیا، لیکن جھنڈا 12 بجے کے بعد لہرایا جاتا ہے، تو وہ 15 کو جو ہے وہ لہرایا گیا تھا۔ تو یہ اور 15 کو پھر قائد اعظم نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، جسٹس عبدالرشید نے حلف لیا، اور پھر قائد اعظم نے نامزد کیا لیاقت علی خان کو وزیر اعظم، اور پھر وہ انہوں نے حلف اپنا اٹھایا لیاقت علی خان نے، اور ان کی کابینہ بنائی، اور پہلی کابینہ صرف 5 وزراء پر مشتمل تھی۔ تو یہ شروع کی کارروائیاں جو ہے وہ استحکام کے لیے جو ہے یہ کیا گیا کہ ایک مملکت قائم ہو جائے، کیپٹل کراچی قرار دیا گیا تھا، انڈیا کا تو دہلی تھا ہی، لیکن یہ ہے کہ یہاں کراچی کو کہا گیا وفاقی دارالحکومت ہوگا، اور کراچی میں کیونکہ پہلے سندھ کا دارالحکومت تھا وہ ہم نے پھر اس کو منتقل کیا حیدرآباد میں، اور اس طریقے سے یہ ابتدائی انتظامات میں ہمیں خاصی دیر لگی، اور یہ سارا اور پھر وہ سرکاری ملازمین کا آنا۔ میرا ایک سوال ہے، جی، کراچی کیا اس وقت ظاہر سی بات ہے ایک بڑا شہر تو ہے پاکستان کا، اس میں تو دوسری ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن کسی اور شہر کا ذکر کیوں نہیں آیا اس ٹائم؟ اٹھا کہ لاہور کو بنا دیا جائے یا کوئی اور بنا دیا جائے؟ وہ اس لیے نہیں بنایا گیا، یہ مسئلہ تھا کہ دارالحکومت کون سا بنایا جائے، تو اس میں لاہور یوں نہیں بنایا گیا کہ لاہور سرحدی علاقہ تھا، تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی کبھی حملہ ہو تو یہ نہ ہو کہ فوراً دارالحکومت پہ قبضہ ہو جائے، تو اس سے بددلی پھیلتی ہے، تو اس لیے لاہور کو نہیں بنایا گیا، اور کراچی کو جو ہے وہ بنایا گیا کہ ایک تو وہ سب سے بڑا شہر تھا، اور پھر اس لحاظ سے جو ہے نسبتاً ترقی یافتہ شہر، اور اس میں بندرگاہ اور اس کا اپنا ایک مقام تھا، تو یہ طے کیا گیا کہ وہاں دارالحکومت جو ہے وہاں بننا چاہیے۔ اس اچھا، کی بنیاد تھی، تو اور کوئی وجہ یہ نہیں اب کہ بات۔ میں نے آپ سے پہلا ہفتہ پوچھا تو آپ نے مجھے بتا دیا کہ پہلے ہفتے میں اس طرح 14 اگست سے لے کر 20 تک قانون سازی اور یہ اور ساری تفصیلات اس وقت ہوئی۔ یہ قائد اعظم کے علاوہ کوئی اور نام بھی سامنے آیا تھا اس ٹائم؟ کسی نے کھڑا کر دیا ہو جی قائد اعظم تو ہیں لیکن یہ شخصیت بھی ہے یا کچھ، یا یہ تو دس واز اے نان ایشو، اس پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی؟ نہیں یہ نہیں، وہ تو قائد اعظم تو جمہوریت پسند تھے، اس لیے وہ مسلم لیگ کے صدر جب تھے تو انہیں کہا گیا کہ تاحیات صدر جو ہے وہ بن جائے، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو اس لیے ہمیشہ انہیں منتخب کیا جاتا تھا، نام تجویز کیا جاتا تھا، لوگ انہی کا نام تجویز کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک دفعہ جی آپ طے کر دیں میں تاحیات رہوں گا، تو وہ اس کے خلاف تھے، اور ہر شخص کو حق تھا کہ وہ اگر کھڑا ہونا چاہے تو الیکشن میں کھڑا۔ تو الیکشن میں آپ دیکھ لیں کہ جب قائد اعظم نے الیکشن لڑا تو اس وقت جو ہے ان کے مقابلے میں کانگریس نے امیدوار کھڑے کیے، لیکن لوگ کہاں برداشت کر سکتے تھے، تو ان کے مقابلے میں جو امیدوار کھڑا ہوا حسین بھائی لال جی، اس کی ضمانت ضبط ہو گئی بمبئی سے 46 میں، جب اس نے الیکشن لڑا تو قائد اعظم بلا مقابلہ نہیں ہوئے، حالانکہ قائد اعظم اپنے حلقے میں ایک دن بھی نہیں گئے، وہ تو اپنی مہم چلا رہے تھے ساری، اور اصفہانی ان کی مہم چلا رہے تھے ان کے حلقے میں، اور اصفہانی خود بھی امیدوار تھے اور جگہ سے، لیکن قائد اعظم بھی کامیاب ہوئے، وہ بھی کامیاب ہوئے، حسین بھائی لال جی کو شکست
فاش یعنی ضمانت ضبط ہو گئی، اور اس نے ایک اور حلقے سے بھی الیکشن لڑا، اسے پتا تھا قائد اعظم سے جیتنا ممکن نہیں، اس حلقے میں بھی لوگوں نے ضمانت ضبط کرا دی کہ قائد کا یہ مقابلہ کر رہا ہے۔ تو یہ کیفیت تھی، تو اس لیے یہ تو تصور تھا ہی نہیں۔ قائد تو بلا جیسے کہا جائے کہ ایسے شخصیت تھے کہ کوئی شخص یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ ان کے مقابلے والی صلاحیت وہ رکھتا ہے، اور ان کے مقابلے کی صلاحیت تو صرف مسلم لیگ میں نہیں، باہر بھی اور لوگ جو تھے یعنی کانگریس میں اور پارٹیوں میں، وہ بھی قائد کی دور اندیشی یا ان کی سیاست، ان کی فہم، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ویسے سیاستدان آپ دیکھیں، قائد نے جو بیان دیا سوچ سمجھ کے دیا، کبھی اپنا بیان واپس نہیں لیا، کبھی اپنے بیان میں انہوں نے یہ نہیں کہا ہو میرا مطلب یہ نہیں تھا، سوری میں یہ کہنا چاہتا تھا یہ ہو گیا، نہیں، جو ایک دفعہ بیان دے دیا اس پہ قائم، اس میں اور سوچ سمجھ کے بیان دیتے تھے۔ تو یہ ان کی فہم و فراست تھی، اور کبھی ان کے بیان کو چیلنج نہیں کیا گیا کہ نہیں جی آپ نے تو یہ کہا تھا، فلاں کہا تھا۔ وہ اپنے پہ قائم رہتے تھے، سوچ سمجھ کے الفاظ کا چناؤ ہوتا تھا۔ تو یہ ان کی ثبوت ہے اس بات کا کہ سیاست کو کس طرح وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے، اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کون سی بات اس وقت جو ہے وہ کہنی ہے اس میں۔ تو اس لحاظ یہ سے ایک سوال ہے ہمارے پاس ادیب احمد راؤ کا، ہاں، وہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ اردو میں نہیں بلکہ فارسی میں لکھا گیا؟ فارسی میں کب لکھا گیا؟ پاک سرزمین شاد بات کون سا لفظ ہے؟ میرا خیال ہے ادیب آپ شاید تھوڑا سا نہیں، کلیئر کر دوں کہ فارسی سے الفاظ لیے گئے لیکن زبان تو اردو ہے۔ زبان اردو ہے۔ آپ دیکھیں پاک سرزمین، پاک کا لفظ، سرزمین کا لفظ، شاد بات، منزل، یہ سب ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اردو تو مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے، اس میں ہم جو ہے فارسی سے بہت زیادہ الفاظ ہمارے میں شامل ہے، عربی کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ تو یہ ترانہ فارسی کا نہیں ہے، اس کی ترتیب اس انداز سے یہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ تو کہ یہ ورنہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہی غلط فہمی ہے کہ یہ اس میں ہے تو کہاں یہ شاد باد، منزل مراد اور سایہ خدائے ذوالجلال ہم کہیں تو فارسی ہے، تو یہ تو اردو ہے، ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ لوگوں کا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ فارسی کا ترانہ، الفاظ فارسی کے بے شک وہ ہماری عملی زندگی میں رائج ہیں۔ اب ہم اپنے نام جو رکھتے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 80% نام ہمارے جو ہیں وہ سارے عربی اور فارسی کے، جو ہمارے نام، ہمارے آپ کے سب کے نام ہیں، وہ اب کیسے کہ وہ اردو کے کہیں گے یا اسے ہم فارسی کہیں گے، وہ اردو کے مطلب کہلائیں گے۔ یہ اس میں زیادہ کلیئرٹی عام الفاظ میں یہ ہے کہ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس کو فارسی سے بہت کچھ اخذ کیا گیا ہے، فارسی زبان سے ملا کر بنی ہے، لشکری زبان ہے، بالکل، تو اس وجہ سے وہ تو اثر ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کے اندر کہ ہم جو ہے یہ کہیں کہ یہ فارسی کا ہے، تو یہ فارسی کا نہیں، اصل میں اردو کا ہی ہے، لیکن کیونکہ ہم یہ استعمال کرتے ہیں تو اب ہم کہیں کہ یہ اب جیسے السلام علیکم ہم کہتے ہیں، اب یہ عربی سے ہم نے لیا، اب ہم کہیں کہ جی ہم تو عربی بول رہے ہیں، بھائی یہ اردو میں اب شامل ہے، یہ اردو کا ہی حصہ جو ہے وہ کہلائیں گے اس میں۔ چلیں، یہ ادیب احمد صاحب کا شکریہ بھی آ گیا کہ ان کو جواب بھی مل گیا، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ جب ملک بنا آن گراؤنڈ کیا ہو رہا تھا اس ٹائم لوگوں نے چارج لینا شروع کیا، سب سے اہم ذمہ داری تو آباد کاریوں کی تھی، لوگ جو آ رہے تھے اس کی تھی۔ آن گراؤنڈ تو کمیونیکیشن نہیں، آج تو یہاں واٹس ایپ، کال، میسیجز، اس وقت تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ کیسے کمیونیکیشن کیسے ہوتی تھی؟ نہیں، جیسے اس زمانے میں طریقہ کار موجود تھا تو وہ تو اس میں وہی جو ہے تحریک، خطوط، تار، تو اس میں وہی سسٹم جو ہے وہ موجود تھا، اور اسی انداز سے رابطے ہوتے تھے سب لوگ، تو ایسا کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، ہم اسی چیز کے ہم عادی تھے، تو وہ اس میں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے تھوڑے عرصے میں، بھارت کے لیے تو آسان تھا کہ دارالحکومت موجود تھا، جا کر بیٹھ گئے، ہمارے لیے ہر چیز نہیں تھی۔ اب حیران ہو گئے، کراچی میں ہم نے دارالحکومت بنایا، لیکن وہ تو سندھ کا حصہ رہا تھا، وہاں تو وہاں فوجی بیرکیں تھیں، بیرکوں میں دفتر قائم کیے گئے، وزارتیں قائم کی گئی، میز کرسی نہیں تھی ہمارے پاس، وہ چیزیں نہیں تھیں، تو خالی پیٹیوں پر بیٹھ کے لوگ کام کرتے تھے، پینے نہیں ہوتی تھی۔ ریکارڈ میں موجود ہے کہ اس میں جو ہے لوگ کانٹے درختوں کے جو ہے ایک جذبے کے تحت کام کرتے تھے، تو لوگوں نے اس وقت ایک جذبے کے تحت کام کیا کہ سہولتیں نہیں ہیں، لیکن وہ اس پہ خوش تھے کہ ہم آزاد ہیں، ہماری مملکت بن گئی، ہمارے رہنما یہ ہمارے قائد ہیں،
تو انہوں نے اس جذبے کے تحت بے سر و سامانی میں کام کیا، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ بیرکیں اور یہ سب چیزیں وہ ختم ہو گئیں، اور خالی جگہ اور یہ سب وزارتیں بن گئیں، حکومتیں قائم ہو گئیں، لوگ آ گئے، جن لوگوں نے آپٹ کیا وہ ہو گئے، کچھ جگہ انگریز ہمارے افسر جو ہے بیوروکریسی کے رہے، آہستہ آہستہ وہ سارے پھر رخصت ہوتے چلے گئے، اور ہمارے اپنے لوگ جو ہے اختیارات سنبھالتے چلے گئے۔ تو شروع میں دقت ضرور ہوئی، لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت جلد ہم نے جو ہے اس خلا کو پر کر لیا جو یہاں ہندوؤں کے جانے سے پیدا ہوا تھا، کیونکہ مسلمانوں کو تو ملازمتیں ملتی ہی نہیں تھی۔ اچھا چل، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے جس کا مجھے جواب چاہیے کہ تھوڑا کلیئر کریں، یہ گورنر جنرل کیا کا عہدہ کیا تھا، وزیر اعظم کیا تھا، بعد میں گورنر جنرل ہٹا کر صدر پاکستان، تھوڑا سا ذرا اس کو بریف کریں، یہ کیا ہے؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم گورنر جنرل کہتے ہیں تو گورنر ہمارے ہاں جو ہے یہ رواج ہے کہ گورنر ہمیشہ نامزد ہوتا ہے، اور صدر جسے آپ کہتے ہیں پریزیڈنٹ، وہ الیکشن ہوتا ہے۔ تو جب ملک کو کے نام کے ساتھ ریپبلک کا لفظ لگایا جاتا ہے تو اس وقت ریپبلک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ الیکٹڈ ہوگا، اور اگر ریپبلک کا لفظ نہیں ہوتا، جمہوریہ نہیں کہلاتا، تو وہاں نامزد ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم فوری طور پر آئین نہیں بنا تھا، تو اس لیے قائد اعظم کا نام دیا گیا، اور بادشاہ شاہ انگلستان کی جانب سے اعلان ہو گیا کہ وہ گورنر جنرل ہوں گے۔ ادھر ماؤنٹ بیٹن کا نام دیا گیا، وہ اعلان ہو گیا کہ وہ ہوں گے۔ انہوں نے پھر باقی کارروائی آگے، تو جب تک ہم نے آئین نہیں بنا لیا تو ہمارے یہاں یہ سسٹم رہا، قائد اعظم گورنر جنرل، قائد اعظم وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین مسلم لیگ نے فیصلہ کیا وہ گورنر جنرل، پھر غلام محمد گورنر جنرل، پھر سکندر مرزا، پھر سکندر مرزا کے دور میں 56 میں ہم نے آئین بنا لیا۔ اس آئین میں پاکستان کو ریپبلک یا جمہوریہ ڈکلیئر کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے اب اس کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، اب دو چیزیں ہوتی ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹ یعنی صدر، اور ایک ہوتا ہے ہیڈ آف دی گورنمنٹ وزیر اعظم۔ تو وہ تو صدر جو ہے منتخب ہوگا، الیکشن ہوگا، ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ، تو کہ بھئی انہیں اسمبلیاں چنیں گی، تو اس کے بعد صدر کا عہدہ ہمارے ہاں 23 مارچ سن 56 سے آیا، اور اس سے پہلے جو ہے ہمارے ہاں گورنر جنرل کا عہدہ تھا، اور وزیر اعظم پارلیمانی نظام رکھا تھا، وزیر اعظم اس میں ہم نے رکھا تھا کہ اس میں وزیر اعظم جو ہے وہ پارلیمانی نظام کے تحت جو ہے وہ کام کریں گے۔ اچھا چلیں، یہ ساری صورتحال ہے۔ نواب زادہ لیاقت علی خان کا انتخاب کیوں ہوا؟ نواب زادہ لیاقت علی خان مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے، تو اب یہ محسوس کیا گیا کہ کون شخص ہو سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 46 میں وزارتیں قائم کی گئی تھیں، تو ان وزارتوں میں یعنی مشترکہ حکومت کانگریس کے بھی وزیر تھے، اور مسلم لیگ کی طرف سے 5 وزیر تھے، تو اس وقت بھی لیاقت علی خان کی قیادت میں مسلم لیگ کے وزیر شامل ہوئے تھے، جس میں ابراہیم اسماعیل چندری گڑھ جو ہے وہ بھی تھے، راجہ غضنفر بھی جو ہے وزیر بنے تھے، اور اس میں جوگندر ناتھ منڈل تھے۔ تو اس وقت لیاقت علی خان کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا، اور وزیر خزانہ کی حیثیت سے انہوں نے کامیاب وزیر خزانہ بن کے دکھایا اس متحدہ ہندوستان میں۔ تو اس لیے یہ محسوس کیا گیا کہ وہ قائد اعظم کے بعد جو ہے وہ یہ اہل ہیں، تو اس لیے قائد اعظم نے ان کو نامزد کیا بعد میں وزیر اعظم کے طور پر، اور پھر وہ انہوں نے باقی کارروائی کے اعتماد کا ووٹ وغیرہ جو لیا جاتا ہے وہ اس طریقے سے ہوا کہ پہلے ہی مسلم لیگی ارکان نے جو ہے یہ طے کر لیا کہ ان سے زیادہ اہل جو ہے اور کوئی نہیں۔ اچھا، یہ نواب زادہ لیاقت علی خان کے علاوہ بھی کچھ شخصیات سامنے آئی تھیں؟ نہیں، شخصیات تو بہت ساری تھی، لیکن جسے کہا جائے کہ کوئی باقاعدہ مقابلہ ہوا ہو یا اختلاف ہوا ہو، دوسرا یہ تھا کہ قائد اعظم پر سب لوگ جو ہے غیر متزلزل ایمان رکھتے تھے، جو انہوں نے کہہ دیا وہ بس، اس کے بعد جو ہے لوگ یہ خلاف یہ نہیں سمجھتے تھے، اگرچہ وہ اختلاف کر سکتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ قائد کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوا، انہوں نے واقعی اہم کردار ادا کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں حالات کیسے تھے، انہوں نے جو ہے وہ سارا ملک کا استحکام
فوج کے جو ہے ہیڈ کوارٹر بنانا، ان کے تربیتی ادارے قائم کرنا اور فوجی تربیت کے معاہدے کرنا، تو لیاقت علی خان نے، اور پھر ملک میں مختلف محکمے وغیرہ، یہ ساری کوششیں، اور اس میں ابھی لوگ جب بھی 65 کی جنگ ہوتی BRB نہر کا حوالہ دیتے ہیں، وہ لیاقت علی خان کی پلاننگ تھی کہ لاہور کا دفاع کس طرح کیا جائے گا، اور وہ سارے، تو ان کی بڑی گہری نظر تھی انتظامیہ پر، اور پھر ان کا مفاد کہیں بھی نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ ایک انچ زمین بھی نہیں لی، جبکہ مہاجرین سے کلیم لیے گئے تھے، انہوں نے کوئی کلیم نہیں کیا، حالانکہ ان کے ہزاروں ایکڑ زمین انڈیا میں تھی، انہوں نے سب جو ہے وہ چھوڑی اور کوئی کلیم انہوں نے نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی اس میں کہ انہوں نے صحیح۔ اپنے، اچھا، تو وہ مطلب وہ نواب زیادہ نواب تو تھے، لیکن وہ نواب اس زمانے میں لوگوں کے ساتھ لگایا جاتا تھا کہ جو بہت زیادہ ذرا امیر نہیں، اور وہ اس طرح بیک گراؤنڈ سے۔ بالکل یہ نواب کا خطاب یہ ہوتا تھا، تو اس لیے، لیکن قائد نے خود کہا تھا کہ وہ نواب ہیں، نواب زادہ کہلاتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایک عام آدمی ہیں، عام آدمی کی طرح رہتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ نواب زادہ جو پیدائشی نواب تھے، جن کی جو ہے وہاں مالیر کوٹلہ میں اور یا کرنال میں زمینیں تھیں، لیکن جب وہ مرتا ہے تو ان کا بینک بیلنس 1250 روپے ہوتا ہے، اور کوئی چیز ان کے بینک اور کوئی جائیداد نہیں تھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے وفات کے بعد حکومت کے گزارا کیسے ہوگا، ان کی بیوی کو ملازمت دینی پڑی، ان کے لیے ایک سرکاری کوارٹر الاٹ کیا گیا تاکہ گزارا ہو اچھا، سکے۔ تو یہ نواب زدہ لیاقت علی خان کے کوئی بچے بھی تھے، کوئی سیاست میں یہاں کوئی بچے سامنے آتے تھے؟ بچے موجود تھے، لیکن وہ سیاست میں نہیں لائے، اور اس میں جو ہے وہ عام اسکولوں میں انہوں نے تعلیم پائی، یہی نشتر کا تھا، انہوں نے بھی عام اسکولوں میں، گورنمنٹ اسکولوں میں انہوں نے پائی، عام اسکولوں میں سائیکلوں پہ جانا، پڑھنا، اور اس طریقے سے وہ پڑھے، اور اس سیاست میں ان کے ایک بیٹے نے بہت عرصے بعد آنے کی کوشش کی، لیکن کوئی کامیابی انہیں نہیں ہوئی، لیکن وہ خود جو ہے کہیں بھی اپنے بچوں کو وہ آگے نہیں لائے اس میں، تو اور ان ٹھیک کی ہے، وہ بیگم۔ تمام لوگ جو سیشن دیکھ رہے ہیں جس پلیٹ فارم پہ بھی ہیں، آپ اگر کوئی کوسچنس کرنا چاہتے ہیں تو یو کین ڈراپ ان کوسچنس، اور ان کوسچنس کو ہم ساتھ ساتھ جو ہیں وہ لے کر چلیں گے، اور پھر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اچھا، آئی ایگری ود دا فیکٹ کہ ہم یہاں سے آگے چلے۔ یہ جب پہلے چند سال تھوڑے ایکسپلین کریں، آپ نے تو پاکستان کی پارلیمانی سیاست فار آل دوز پیپل ہو ہیو جوائنڈ ان، ہم نے مختلف سیشنز تحریک پاکستان سے پہلے کے کر لی، اور اب تحریک پاکستان کے بعد کی بات کر رہے ہیں 1947 سے 1958 تک۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پہلے چند سال کیسے گزرے، اس میں پریورٹیز کیا تھیں، کیا باتیں ہوتی تھیں، اور کس کے اہم ڈیسیژنز ہوتے تھے۔ سب سے بڑا صدمہ تو میرا خیال ہے آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان بننے کے ایک سال کے اندر اندر ہی قائد اعظم کی وفات۔ جی ہاں، اس میں اگرچہ آپ دیکھیے کہ یہاں ایک دلچسپ سوال ہے کہ قائد اعظم گورنر جنرل تھے، اور لیاقت علی خان وزیر اعظم، پارلیمانی لحاظ سے سارے فیصلے پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کرتا ہے، لیکن کیونکہ قائد اعظم کو بانی ہونے کا جو ہے حیثیت حاصل تھی، تو اس لیے کابینہ نے از خود یہ فیصلہ کیا تھا کہ قائد اعظم وزیر کابینہ کے فیصلے کو رد کر سکتے ہیں، ویٹو کر سکتے ہیں، ضرورت پڑنے پر کابینہ کا اجلاس بلا سکتے ہیں، اس میں شریک ہو سکتے ہیں، خود بلوا سکتے ہیں رضاکارانہ طور پہ، ورنہ قائد اعظم مداخلت نہیں کرتے، لیکن اہم فیصلے کرنے تھے کیونکہ وہ بانی تھے، تو اس لیے بانی کے ذہن میں اپنی ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ تو یہ کہ ایک ایسا دور تھا، صحیح معنوں میں پارلیمانی نظام ہمارا قائد اعظم کی وفات کے بعد ہوا۔ جب قائد اعظم کی وفات ہو گئی، خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بنے، تو وہ بالکل آئینی گورنر جنرل تھے۔ اب وہ بات ختم ہو گئی تھی کہ وہ کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، فیصلے کر سکتے ہیں، یا کابینہ کے فیصلوں کو رد کر سکتے ہیں، تو وہ اچھا، ایک، کیا وہ الٹیمیٹ چوائس تھے؟ تو اس میں قائد اعظم نہیں، یا قائد اعظم تو قائد اعظم اور لیاقت علی خان، چلے قائد اعظم کی وفات کے والے سے ہم تھوڑی سی بات کر رہے تھے۔ ہاں، تو اس لحاظ سے جو ہے تو وہ فیصلے تو لوگوں نے کہ بھئی جب قائد موجود ہے تو پھر سارے فیصلے، یا ان کے اپنی ذہن میں ایک منصوبہ ہوتا ہے، اپنی ایک سوچ ہوتی ہے جس کے تحت وہ کام کرتے ہیں، تو کابینہ نے ان کو اختیار دیا تھا، ورنہ قائد اعظم جو ہے
کبھی یہ نہیں کہ دوسرے کی سیاست میں جو ہے مداخلت کریں اور اس میں جو ہے زبردستی بات منوائی جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں ان کا، لیکن کابینہ نے فیصلہ کیا اس لیے، اور ویسے بھی لیاقت علی خان تو ان کی ایک شاگرد تھے قسم کے، ان سے ہی تربیت پائی تھی انہوں نے، تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے ان کی بات ماننا فرض سمجھتے تھے۔ سب کو یاد ہوگا کہ جب ایک دفعہ وہ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح ہوا تھا 1 جولائی 1948 کو، اور قائد اعظم نے افتتاح کیا تھا اور کرنا تھا، لیکن لیاقت علی خان ظاہر وزیر اعظم تھے، پروٹوکول کے تحت انہیں ان سے پہلے پہنچنا تھا، قائد اعظم پہلے پہنچ گئے، لیاقت علی خان اور کابینہ کے کچھ وزیر نہیں پہنچ سے، ٹریفک میں پھنس گئے۔ ٹریفک اس زمانے میں اس طرح پہ نہیں تھی آج کل کی طرح بند کر دی جاتی، ٹریفک چلتی بھی رہتی تھی اور ان کو گزارا جاتا تھا، تو وہ چند منٹ لیٹ ہو گئے اور وہ نہیں پہنچ سکے اور استقبال نہیں کر سکے۔ لیکن جیسے ہی وقت ہوا 11 بجے قائد اعظم نے کہا کہ جلسہ شروع کیا جائے، تو انہیں کہا گیا منتظمین نے کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے کچھ لوگ نہیں پہنچے، وہ پہنچنے والے ہیں۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وقت پر کام کرنا چاہیے، آپ شروع کر دیں، اور شروع کر دیا گیا۔ اور پھر قائد اعظم نے یہ کیا کہ اگلی 4-5 جو کرسیاں تھیں جو ان کے لیے رکھی گئی تھیں وہ اٹھوا دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قائد اعظم نے تقریر شروع کر دی اور چند منٹ میں 5 منٹ کے اندر اندر وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے کچھ وزیر پہنچ گئے، تو کوئی سیٹ خالی نہیں تھی، کرسیاں اٹھوا دی گئی تھیں، تاکہ یہ احساس دلانا لوگوں کو کہ وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو لیاقت علی خان نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایک فوٹو موجود ہے، لیاقت علی خان اور ان کی کابینہ کے 3-4 وزیر ہاتھوں میں فائلیں لیے دیوار سے ٹیک لگا کر تقریر سن رہے ہیں۔ تو یہ آج کل کے حالات میں بہت ہی مشکل بات نظر آتی ہے۔ یہ قائد اعظم نے میسج دیا اور کسی شخص کو جرت نہیں ہو سکتی تھی کوئی یہ کہے یا وزیر اعظم کہے جناب میں وزیر اعظم ہوں اور مجھے دیر ہو گئی، اب جینون وجہ ہے، راستے میں ٹریفک تھی، یہ تھی، نہیں اسے سب۔ تو یہ وہ چیز تھی جو ایک سبق لوگوں کو ملا، اور قائد اعظم کیا نہ قائد اعظم کو جواب طلبی کی کہ آپ کیوں دیر میں آئے، اتنا ہی میسج کافی تھا کہ چند منٹ وہ کھڑے رہے، وہ فوٹو دیکھنے والا ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر وہ جیسے پہنچ گئے، پھر بعد میں جو ہے افتتاح اچھا، ہوا۔ ابھی قائد اعظم کی وفات سے میں پہلے کی بات کروں، بڑے قداور شخصیت تھے، بڑے جانتے تھے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انویژن تو کر لیا ہوگا کہ کیا مشکلات آئیں گی، ان کو پتہ لگ گیا تھا کشمیر کا کیا مسئلہ ہے، اور ان کو یہ بات نظر آ گئی تھی کہ بھائی یہ میری قوم کو کشمیر بہت مسئلہ ملے گا کشمیر قائد اعظم کو، تو قائد اعظم ظاہر ہے کہ ان کے سامنے ہی یہ طے تھا کہ ریاستیں خود مختار ہوں گی کہ فیصلہ کرنے میں۔ اب اس میں ریاست نے جو ہے وہاں جو مداخلت ہوئی، جس انداز سے کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا، راجا نے جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے وقت لیا، اور پھر بعد میں وہاں مجاہدین نے جنگ شروع کر دی، اور اس میں اور پھر وہ مجاہدین آگے بڑھتے چلے گئے۔ قائد اعظم زندہ تھے اس وقت، تو یہ بات چل رہی تھی، ان کے آخری ایام تھے۔ تو اس زمانے میں پھر بھارت نے جب فوج اتاری اور وہاں بھارتی فوج گئی کہ جی ہمارے ساتھ راجا نے کہہ دیا ہے، تو قائد اعظم نے بھی اپنے کمانڈر کو کہا کہ آپ بھی پاکستان کی جو بھی فوج ہے داخل کرتے ہیں، یہ حکم دیا جنرل گریسی کو، لیکن انگریز تھا ہمارا کمانڈر، لیکن اس نے دیر کی نہیں، اس نے معذرت کی۔ اس نے یہ کہا کہ اول تو ہماری فوج اس وقت ہے نہیں، کیونکہ فوج باہر ہے، آپشن دیے گئے ہیں، آ رہی ہے، جنگی محاذوں پہ باہر گئی ہوئی تھی کہ برما اور دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ فوری طور پر موومنٹ نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس وقت جو سیٹ اپ تھا یہ طے ہوا تھا کہ ایک کمانڈر ان چیف یہاں ہوگا، ایک انڈیا کا ہوگا، ایک اس پر سپر کمانڈر ہوگا، فیلڈ مارشل آکن لیگ۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے فیلڈ مارشل آکن لیگ کو اطلاع دینی پڑے گی، وہ اجازت دینی پڑے گی۔ تو اس لحاظ سے ان کی رائے پر عمل نہیں ہوا، اور قائد اعظم خاموش ہو گئے، کہ اس لحاظ سے کہ عملی صورت واقعی ایسی تھی، اگر فوج وہاں داخل ہو جاتی یا ہمارے پاس ایسی صورت ہوتی، لیکن وہ اس نے تعویذ گریسی میں نہیں کی، تو پھر یہ محسوس کیا گیا کہ
جتنی جلدی ہو. ہمارے پاس جنرل کوئی نہیں تھا تو اس لیے پھر جلدی آؤٹ آف دا وے پروموشن دے کر پھر وہ ایسے کہ جلدی پھر ایوب خان جو ہے اس وقت بریگیڈیئر اور کیا بہت سارے مہاجرین کہہ رہا ہوں، بہت سارے کہا یہ جاتا ہے کہ کیا اس وقت بہت سارے یہ مجاہدین جو تھے وہ بھی گئے، انہوں نے بھی لڑے چھڑوانے کی کوشش کی. وہ تو ظاہر ہے کہ تھا کہ وہاں ایک تو وہاں آغاز کیا تھا سابق فوجی جو تھے اس میں سردار قیوم اور ان کے ساتھی کشمیری، پھر ان کے لیے قبائلی جو ہے پاکستان کے وہ بھی قبائلی وہ بھی جو ہے ان کی مدد کے لیے پہنچ گئے. اور وہ اس لحاظ سے جو ہے، لیکن پاکستان نے بھی اپنی فوج کو جو ہے الرٹ کر دیا اور اس لحاظ سے، لیکن جس انداز میں وہاں مداخلت فوجی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی کہ ہمارے پاس اس لیے پاکستان کے پاس کم علاقہ آیا. تو اس لیے وہ جنگ جو ہے وہ پھر جب انڈیا کی تربیت یافتہ فوج دخل انداز ہو گئی تو مجاہدین کی پیش قدمی رک گئی اور وہ سری نگر کے مضافات میں تھے وہ، اور راجہ وہاں سے فرار ہو چکا تھا، وہ پھر سری نگر پر قبضہ نہیں. اس موقع پہ میں ایک بڑا کنٹروورشل سوال ضرور کروں گا. اس بات پہ میری اور میرے دوستوں کی بڑی بحث ہوتی ہے لیکن ہم کسی جواب پہ نہیں پہنچتے. مثال یہ دی جاتی ہے کہ جی اگر ایک شخص کا گھر ہے اور اس کا مالک ہے تو مالک جو ہے نے ملازمین بہت سارے رکھے ہوئے، یا ملازمین کا لفظ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر رہنے والے. لیکن اگر گھر کا مالک یعنی کہ راجا یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے اتنے لاکھ اتنے کروڑ میں یہ گھر کسی کو بیچ دینا ہے، ٹھیک ہے، تو گھر کے اندر رہنے والوں کا کیا حق ہوتا ہے رسپیکٹ کے علاوہ کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب اب میرا ایک گھر ہے، میں میرے کو مالک بیچ دیتا ہے تو جو مالک نے کر دیا وہ کر دیا، میں کیا چاہوں میں نہیں اس میں بول سکتا ہوں. میرے کچھ انڈین دوست ہیں وہ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں، سن بھی رہے ہیں دو چار اس ٹائم. میں نے کہا تھا آج میں سوال کروں گا. میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب اس نے مالک جو تھا وہ سب راجا تھا، راجا نے بیچ دیا، بھائی پیسوں میں بیچا، لالچ میں بیچا، جس میں بیچا بیچ دیا، تو پھر تو پاسداری کرنی چاہیے ہمیں. اندر مسلمان جو کرنا چاہیں جو کریں، جو مالک ہے وہ کہے گا نا. نہیں اگر یہی اصول ہے تو پھر یہ اصول جونا گڑھ پہ لاگو ہونا چاہیے تھا کہ جونا گڑھ کے حکمران نے، مناودر کے حکمران نے تار دے دیا کہ ہم اپنی ریاست کو پاکستان میں شامل کرتے ہیں، تو وہاں انڈیا نے کہا کہ یہ فیصلہ انہوں نے وہاں کے عوام کی مرضی کے خلاف کیا ہے، تو اس لیے انڈیا نے وہ فوج بھیج کے قبضہ کر دیا. تو اصول ایک بنائیں، یا تو وہ بنائیں، اور وہ بناتے ہیں تو پھر کشمیر میں وہاں کے لوگوں نے کہا ہم مانتے نہیں، آج تک نہیں مان رہے. اس کا ثبوت یہ ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے حیدرآباد دکن کا مسئلہ تھا، یہ ریاستوں کا مسئلے جو پیدا ہوئے تو متضاد دلیلوں کا سہارا انڈیا لیتا ہے. ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ جی وہ ریاستوں کے حکمران کا جو ہے ریاست کا حکمران نے جب یہ فیصلہ کیا تو اقتدار ہی ختم ہو چکا تھا، وہ تو فرار ہو گیا تھا سری نگر سے، جموں میں جا کے پناہ لے لی تھی. جب ریاست کے بیشتر حصے پہ اقتدار پر حکمران قابض نہ رہ سکے تو پھر کیسے اس کا فیصلہ ویلڈ قرار پاتا ہے؟ تو وہ تو ویلڈ ہی نہیں قرار پاتا. دونوں پوزیشنیں غلط ہیں ان کی اس لحاظ سے کہ وہ تو. دوسرا اس نے پاکستان سے معاہدہ کیا ہوا تھا، معاہدہ جاریہ، کہ مجھے ابھی فیصلہ کرنے کے لیے کچھ وقت دیا جائے اور میں وقت دے پھر سوچ کر فیصلہ کیا جائے گا. تو اس میں اور پاکستان سے جو معاہدہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ تھا، حالات جو کے تحت جو کہ تو رکھے جائیں، تجارت اسی انداز سے ہوتی رہے، سارے تجارتی مفادات یہاں سے وابستہ تھے، سڑکیں یہاں سے جاتی تھی، تو پاکستان کے مشورے کے بغیر وہ فیصلہ کرنے کا مجاز بھی نہیں تھا. تو اس لحاظ سے وہ دلیل جو ہے وہ غلط ہے. تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس ماحول میں آدمی فیصلہ کر رہا ہے. یہ بات ہے. یہ بات مان لیتے ہیں. میں بڑا ایک بات سوچتا ہوں، قائد اعظم کو بہت پڑھا، آپ نے اتنی ساری کتابیں لکھی قائد اعظم کے حوالے سے، بہت بڑی شخصیت تھی. مطلب ویژنری لوگ ہوتے ہیں جو آگے کا سوچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے کیا ہوگا. قائد اعظم نے اپنی زندگی میں حالات تو دیکھ لیے جی، کشمیر پہ قبضہ ہوا، اور یہ جو جنگ کہتے ہیں 1948 کی، قائد اعظم کی زندگی میں ہوئی، لیکن نتیجہ سامنے آئی کیا ہوگا؟ نہیں، ان کی وفات ہو گئی 1 جولائی کے بعد، تو وہ پبلک میں آئے نہیں. ستمبر میں وفات ہو گئی. کشمیر کی جنگ تو 1 جنوری 49 کو جا کر بند ہوئی. جنگ چلتی رہی، لیکن یہ ہے کہ اور یہ شروع ان کی زندگی میں ہو گئی تھی.
ان کی زندگی میں شروع ہو گئی تھی، ان کی زندگی میں. کیا کیا وہ یہ سمجھ گئے تھے؟ یہ بہت سارے لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ تھا نا جی، یہ تو جان کے انگریز چھوڑ کے گئے کہ جی یہ دونوں قومیں لڑتی رہیں، ٹھیک ہے. نہیں کیا یہ صحیح اسٹیٹمنٹ ہے یا یہ مطلب غیر حقیقی دلیل ہے؟ اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ کشمیر کا جو ہے حکمرانوں کو اختیار ضرور دیا گیا تھا، لیکن اس کے لیے یہ سازش تھی کہ ریڈ کلف ایوارڈ میں جو ہے طے یہ تھا کہ مسلم اکثریت کے علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے، لیکن جو گرداسپور کا علاقہ جو مسلم اکثریت کا تھا وہ انڈیا کو دے دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں وہاں سے ہندوستان اور کشمیر کا راستہ ملا. اگر وہ پاکستان میں شامل ہوتا تو انڈیا کے پاس تو جانے کا زمینی راستہ ہی کوئی نہیں تھا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انگریزوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا اور یہ مسئلہ پیدا کیا. اگر وہ علاقہ پاکستان میں شامل ہو تو، جبکہ پاکستان سے 10 راستے کشمیر کو جاتے ہیں، وہاں سے ایک ہی وہ سڑک جو ہے وہاں سے زمینی راستہ جہاں سے وہ فوجوں نے پھر حرکت کی اور وہاں سے جو ہے. میرا خیال ہے بعد میں تو کافی راستے ڈیولپ بھی ہوئے. جو کارگل والا سینیریو تھا، تو کارگل کا سینیریو تو خیر اندرون کشمیر کے اندر تھا کہ وہاں اس پہ مشرف والے دور میں بات کریں گے کبھی. اچھا، تو یہ جو میرا سوال یہ تھا، میں واپس سوال پہ آتا ہوں کہ کیا قائد اعظم جیسی قداور شخصیت کو اس ٹائم احساس ہو گیا تھا کہ میری قوم آنے والے 70 سالوں تک کشمیر کی خاطر جو ہے نا مسائل میں رہے گی؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ نظر آ رہا تھا، لیکن یہ اس وقت کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ مسئلہ اتنا لمبا جائے گا. اس وقت جو ہے دیکھیں یو این او میں یہ مسئلہ گیا، انڈیا لے کر گیا. انڈیا یو این او نے یہ کہا کہ جنگ روک دیں، جنگ روک دی گئی. انہوں نے کہا کہ دونوں فوجیں نکل جائیں گی اور یہاں رائے شماری کرائی جائے گی. پاکستان نے بھی تسلیم کر لیا، انڈیا نے بھی تسلیم کر لیا. تو پھر یہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس پر عمل نہیں ہوگا. اور پھر یہ کہ اس کے بعد اس پر عمل نہیں ہو سکا، تو یہ بعد میں حکومتیں ٹالتے رہے وہاں کے حکمران. اور ایک وقت آیا کہ ناظم رائے شماری کا بھی تقرر یہ انہوں نے کر دیا، سویڈن اور یہ ان کے وہاں کے غیر جانبدار ملکوں سے کہ ان کی نگرانی میں رائے شماری ہوگی. مبصرین تعینات ہو گئے، جنگ رک گئی، سب کچھ ہوا، لیکن انہیں نظر تھا کہ رائے شماری ہوگی، نتیجہ پاکستان کے حق میں ہوگا. تو اس لیے وہ ٹالے اور کچھ عرصے بعد کہہ دیا کہ حالات موافق نہیں. تو یہ اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ فیصلہ غلط تھا، یا اس وقت اندازہ لگا لیا جاتا. تو اس وقت جو حالات تھے، جو تسلیم کیا لیاقت علی خان نے اور لوگوں نے، تو بالکل واضح بات تھی. اب یہ تو چلیں، ابھی ہم نے سیاست میں منظر نامے پہ آگے جانا ہے، کشمیر پہ تو کبھی لمبی ڈسکشن کریں گے، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. گزشتہ 70 سالوں میں، 72 سالوں میں پاکستان کشمیر حاصل کرنے کے سب سے قریب تر کب آیا؟ نہیں، وہ کشمیر حاصل کرنے کے لیے تو کئی مواقع ہوتے ہیں کہ طاقت سے لینا، یا بعض اوقات کہتے ہیں کہ 62 میں جب چین سے ان کی جنگ ہوئی تو پاکستان کو بھی موقع تھا کہ پاکستان بھی حملہ کر دیتا، اور اس وقت انڈیا کے دباؤ میں تھا، لیکن پاکستان نے حملہ نہیں کیا. لیکن مسئلہ تو وہی تھا کہ ہم یہ کس کا دور تھا اس ٹائم؟ پاسداری جو ہے وہ کرتے رہے، اور اس میں لیکن ہم نے جو ہے اس وقت جو ہے وہ حملہ نہیں کیا. 62 میں جب کشمیر اس کا ایوب خان کا دور، تو اس میں جو ہے وہاں موقع تھا. تو اس قسم کے جو ہے وہ سمجھے کہ اس وقت یہ مشکل میں ہے تو اس پر حملہ کر دیا جائے. تو اس وقت یہ ذرا مشکل فیصلہ ہوتا ہے، کوئی جواز بھی بنانا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے اب دیکھیں 65 کی لڑائی ہوئی، 48 میں کشمیر کی اپنی جنگ ہوئی، پھر 71 کا دور بھی ہم دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ کارگل وغیرہ چھوٹے موٹے ایونٹ، تو وہ لڑائیاں ہوئیں، تو مسئلہ حل تو نہیں ہوا اس سے. اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت بھی طاقت کے ذریعے وہ ہم اس سے کمتر ہے فوجی لحاظ سے، لیکن وہ ہم سے آزاد کشمیر نہیں چھین سکا. وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آزاد کشمیر کو ہم قبضہ کر لیں گے، لیکن نہیں چھین سکا. اور ہم مقبوضہ کشمیر نہیں چھین سکے، سوائے اس کے کہ ہم نے کچھ علاقے، کچھ گاؤں، ہم نے 50 گاؤں پہ قبضہ کر لیا، 100 گاؤں پہ قبضہ کر لیا جنگ میں. لیکن وہ یا تو ہے نا کہ آزاد کشمیر سب چھین لیتا، ہم سمجھتے ہیں کہ چلیے ہمارا کلیم ختم ہو گیا یا حالات ایسے ہو گئے، یا ہم اس پہ قابض ہو جاتے. ایسا نہیں ہوا. اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ
طاقت سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. طاقت سے اچھا، ہوتا. طاقت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہاں کیا انڈین لیڈر سے امید لگائے بیٹھے ہیں؟ نہیں، نہیں، دباؤ ڈالا جاتا ہے پولیٹیکل. اس میں دباؤ ڈالا جائے مطلب ہے فوجی. اس کا مسئلہ دباؤ کس دباؤ کی بات کرتے ہیں آپ کا؟ یہ بات تو سامنے آتی ہے کہ ایک ہی چیز کا دباؤ ہوتا ہے آج کل. مطلب ہمارے سامنے مسلم امہ سامنے آئی. ہمارے ایک بات کو اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی سائڈ پہ کر دیں، بڑے بڑے عالمی طاقتیں انڈیا کے مفاد وابستہ ہے، تو مفاد وابستہ ہوں تو کوئی اگینسٹ نہیں جاتا. یہ تو ہم نے دیکھ لیا. نہیں. وہ دیکھیں ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ پاکستان جب سے بنا ہے تو اب 70 سال کے عرصے میں کوئی ایک ملک یا دو ملک آزاد نہیں ہوئے. 50 60 70 ملک آزاد ہو گئے ہیں جو بنے ہیں. تو وہ آزاد ہوئے. برطانیہ قبضہ نہیں رکھ سکا پاکستان بننے کے بعد. برطانیہ کے قبضے سے آپ دیکھیے کتنے ملکوں نے آزادی حاصل کی. فرانس سے آپ دیکھیے، افریقہ کے یہ الجزائر وغیرہ، ٹیونس، لیبیا، یہ اس کے مقبوضات سے انہوں نے آزادی حاصل کی. بعض نے جرمنی سے، اور میں ہالینڈ سے، یہ سوڈان وغیرہ، یہ ساری چیزیں اور لوگوں نے آزادی حاصل کی. تو وہ طاقت کے ذریعے قبضہ نہیں رکھ سکے. آپ رشیا کو دیکھ لیں کہ رشیا افغانستان پر قبضہ نہیں رکھ سکا. انڈیا اس میں، اور امریکہ وہاں قبضہ نہیں کر سکا. وہ اب بہانا چاہ رہا ہے کسی طریقے سے نہیں، اچھا، اب ایک سوال یہ ہے. نہیں، کشمیر پہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن نوجوان یہ کہتے ہیں بھائی بس کرو اور کاموں پہ فوکس کریں. نظر آ رہا ہے، حالات سامنے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے کشمیر کو. اس کا حل پھر کیا ہو سکتا ہے کہ کیا ہم سرنڈر کر دیں؟ یا دوسرا حل یہ ہے جو تجاویز کے بات چیت کرے. اور جس طریقے سے ایک حل یہ دیا جاتا ہے کہ پنجاب تقسیم ہو گیا، بنگال تقسیم ہو گیا، آسام کا ضلع شامل ہوا سلٹ، تو کشمیر بھی تقسیم ہو جائے. دیکھیں، آپ کشمیر کی وادی کو دیکھیں تو 5 حصوں میں تقسیم ہے نا کشمیر کی وادی. تو اس میں دیکھیں نا، کشمیر یہ سری وادی نگر، کا علاقہ، وادی کا علاقہ یہ کہلاتا ہے. پھر ایک جموں کا علاقہ کہلاتا ہے، لداخ کا علاقہ کہلاتا ہے، یہ اس کے مختلف گلگت اور بلتستان کا علاقہ کہلاتا ہے. تو 40% علاقہ ہمارے پاس ہے اس وقت، اور 60% انڈیا کے پاس ہے اس وقت. اب بعض لوگ تو آپ کیا کہتے ہیں 10% اور لے کے ہینڈ شیک کر لیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، 10% کی بات نہیں. وہی فارمولہ اختیار کریں. ایک تو یہ رائے کہ بھئی مسلم اکثریت کے علاقہ پاکستان کو کہا جائے، اور جس میں مسلم ذرا کم اکثریت میں، مثلا وادی میں 90% ہے، لداخ میں بدھ مت وغیرہ اور یہ ذرا زیادہ ہیں، تو وہ علاقے جموں وغیرہ یہ انڈیا کو دے دیے جائیں. ایک تجویز تو، لیکن اختلاف رہتا ہے اس پہ. یہ بھی لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کے مولانا کمیونٹی کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی اوور آر ڈیڈ باڈیز. کبھی نہیں. تو وہ جو ہے بہت سے اس کی حمایت کرتے ہیں، خود کشمیری بہت سے مخالفت کرتے ہیں. کہا جاتا ہے نواز شریف واز فلیکسیبل اینڈ وانٹڈ دس. نہیں، مشرف کے دور میں بھی ہوا. نواز شریف کی بات چیت بھی واجپئی سے چل رہی تھی. وجہ یہ ہے کہ دونوں لوگوں میں انتہا پسندی لوگ موجود ہیں. دونوں میں ایسے لوگ بھی جو یہ کہتے ہیں بھائی اس مسئلے کو حل کرو، لو دے کر جو بھی پالیسی ہے، تاکہ اس پہ ہماری انرجی ویسٹ ہوتی ہے. تو لیکن دونوں لوگ ڈرتے ہیں عوام کے رد عمل سے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے فیصلہ کیا، لوگوں نے پسند نہیں کیا کہ جی کشمیر. کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے اسٹرانگ گورنمنٹ سے، مانگے تانگے کی گورنمنٹ نہ ہو. انڈیا میں اسٹرانگ گورنمنٹ آئی، بی جے پی کو ریکارڈ ووٹ پڑے، آتے ہی انہوں نے خاموشی سے 3 آرٹیکل ڈالا، اور مطلب انہوں نے بڑی وہ اسٹرانگ اپنے حق میں فیصلہ کر لیا. مجھے ایسے لگتا ہے شور تو بڑا مچا رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، یہ ہے، وہ ہے. لاک ڈاؤن کا مطلب دیکھو کشمیر میں 6 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال گزرے گا، اور جب ٹاٹا صاحب، رتن ٹاٹا اور فلاں یہ اور امبانیز جب یہ جا کے کشمیر کے اندر بڑی بڑی فیکٹریاں لگائیں گے، کروڑوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوگی، پھر پیسہ پھر بولے گا، اور پھر شاید کوئی اس کا ذکر کرنے والا بھی نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو بھی کر لیں اسے آپ اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں کہہ سکتے. وہ تو انتہا پسند جو ہے ایکسٹریم گورنمنٹ تو کہہ سکتے ہیں، اسٹرانگ نہیں ہے. اگر وہ اسٹرانگ ہوتی تو سارے انڈیا میں اس وقت 28 تحریکیں چل رہی ہیں.
مختلف صوبوں میں بغاوتیں ہو رہی ہیں، مودی کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، تو کیسے اسٹرانگ گورنمنٹ؟ مودی کے خلاف باتیں ہوئی، مودی کو ریکارڈ ووٹ بھی پڑے. نہیں، وہ ووٹ پڑنا اور چیز ہوتی ہے ایک دفعہ. اب مسلمانوں نے بھی ووٹ دیے، یہ بھی نہیں، ایک ریکارڈ بات ہے. وہ دیے مسلمانوں نے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں کہ لوگوں نے دیے، مسلمان منظم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مودی اس وقت جو ہے انتہائی غیر مقبول حکومت ہے وہاں کی، اس لیے وہ عوام میں نکلتا ہی نہیں عوام سے، اس لیے جو ہے اسے رد عمل پتہ ہے، مظاہرے ہوتے ہیں، ہنگامے ہوتے ہیں، انتہا پسندی ہے اس کے وہ کارکن جو ہے وہ انتہا پسند جنہوں نے نہیں، پاکستان کو نوکری میں چاہیے. لاسٹ کوسچن کر میں واپس کشمیر کا کر کے میں واپس آؤں گا، پارلیمانی سیاست کے اوپر ہم بات کریں گے. میرا صرف کوسچن یہ ہے، جو میں جس بات پہ جہاں سے ڈسکشن سٹارٹ ہوئی، قائد اعظم نے یقیناً سوچا نہیں ہوگا کہ کشمیر کا مسئلہ ہوگا. آپ باٹم لائن یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم فوج حملہ کر دیتی تو شاید پاکستان کے پاس 40% سے زیادہ ایسے ایریا ہوتا؟ نہیں، اس میں فوج اگر باقاعدہ ہوتی اور حملہ ہو جاتا، انڈیا کو اطلاع نہ ہوتی، سپریم کمانڈر کا مسئلہ نہ ہوتا، تو اس وقت تو انہوں نے ہمیں تقسیم ہی نہیں ہوئے تھے. انڈیا میں 14 کارخانے تھے فوج کا سامان بنانے کے، پاکستان جس علاقے میں ہے ایک بھی کارخانہ نہیں آیا پاکستان کے حصے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم اسلحے کے بارے میں ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ اسلحہ انڈیا سے ہمیں ملے، انہوں نے ہمیں جو ہے چھوٹی موٹی چیزیں وردی، جوتے، اس ٹائپ کی چیزیں دی، باقی چیزیں طے ہوا تھا کہ 1/4 حصہ ہر چیز میں ہمارا حصہ ہوگا. پیسے نہیں دیے گئے، سرکاری خزانہ تقسیم نہیں ہوا، تو وہ مسئلے تھے اس زمانے میں. اگر ہم آپ دیکھیں کہ نئی مملکت وجود میں آئے، ابھی وہ استحکام بھی نہ ہو اور وہ جنگ میں الجھ جائے، تو پھر کیسے ہوگا ملک میں استحکام؟ تو ہمارے سامنے تو یہ مسئلہ بھی موجود تھا کہ قیام ہوتے ہی جو ہے 2 مہینے 4 مہینے بعد لڑائیاں شروع میں الجھ گئے، تو اس لیے اس کا نقصان ہونے کا بھی خدشہ موجود تھا. لیکن یہ تو سیاست میں ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا، اگر ویسا ہوتا، کیا ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم یہ کہیں کہ قائد اعظم نے کوئی غلط فیصلہ کیا یا ایسا نہیں. سیاستدان غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں تھی. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کے حالات ایسے تھے، کوئی بھی شخص ہو وہ مجبور ہوتا ہے ان حالات کا تابع ہوتا ہے جو اس کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں. تو جب تابع ایسے ہوں، اب آپ دیکھیں 71 میں جو ہمیں شکست ہوئی، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. حالات دیکھیں کہ تو وہاں کہ انڈیا کا مشرقی پاکستان گھیراؤ کر لیا گیا، یہاں سے کوئی جہاز وہاں اتر نہیں سکتا تھا. جب اتر نہیں سکتا تھا کہ وہاں انڈیا نے اپنی اسٹریٹجی کے تحت تمام جو ہے ایئرپورٹ تباہ کر دیے، ڈھاکہ کے، چاٹگام کے، تو پھر تو وہ حالات ایسے ہو گئے کہ سوائے ہتھیار ڈالنے کے نیازی صاحب کو فیصلہ کرنا پڑ گیا ہتھیار ڈالنے کا. تو اس میں دوسری صورت یہ تھی کہ بعض لوگ کہتے کہ نہیں ہتھیار کیوں ڈالے، کٹ مرتے. اب یہ اس پہ منحصر ہے کہ وہ جو 50,000 آدمی گرفتار ہوئے، وہ 50 فوجی، 50,000 تھے، باقی سویلین تھے، وہ 40-50,000 لوگ جو ہے وہ مر جاتے. تو اب یہ فیصلہ تھا کہ بھائی آیا وہ 50,000 لوگوں کی جان بچ گئی یا وہ بھی ایک ایک کر کے شہید ہو جائے. اچھا، یہ میں ول کم بیک کشمیر پہ ہم بڑی ڈیٹیل بات کریں گے. نواب زدہ لیاقت علی خان اور پھر قائد اعظم کی وفات پہ تھوڑی سی بات کریں. یہ ایمبولینس کا کیا واقعہ تھا؟ نہیں، ایمبولینس تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے قائد اعظم جب حالات خراب ہوئے اور وہ زیارت میں تھے تو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ زندہ نہیں رہیں گے، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھائی وہ انہیں کراچی لے جائے. قائد اعظم نے بھی خود کہا کہ میں کراچی میں پیدا ہوا، میں وہیں مرنا چاہتا ہوں، میں وہیں، انہیں بھی معلوم تھا اپنے حالات کے، تو اس لیے فوری طور پہ ان کو مطلب آپ کے مطابق قائد اعظم کو نظر آ گیا تھا کہ وقت قریب ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے اتنے عرصے سے اسے اندازہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کل مر رہا ہوں. لیکن یہ اس انداز سے آپ دیکھیں جو ڈاکٹرز کی ڈائری ہے، ان کی جو کتابیں چھپی ہوئی جن میں حالات آخر کے لکھے ہوئے، تو اس میں لیکن وہ تو مضبوط اعصاب کے مالک تھے، لیکن انہیں معلوم تھا. تو اس لحاظ سے جیسے آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں فلاں جگہ جو ہے میں وہاں کا رہنے والا ہوں، میں وہیں مرنا چاہوں گا، تو اس میں تو یہ اس میں کوئی جذباتی بات نہیں ہوتی، ایک لگاؤ والی بات ہوتی ہے. لیکن
خیر وہ گئے، اور اس لحاظ سے اب وہ کہتے ہیں جو بھیجی گئی ایمبولینس وہ راستے میں خراب ہو گئی. وہ کہتے ہیں جی اور کیوں انتظام کیا، تو انہیں معلوم نہیں کہ اس وقت کراچی میں پورے جگہ پورے شہر میں 2 ہی ایمبولینس تھی، اور ایمبولینس ہی نہیں تھی. ہمارے پاس نیا ملک تھا، اس میں انہیں ایمبولینس ہی نہیں تھی، تو کہاں سے بھیجی جاتی، کون سی نہیں بھیجی. مگر ملک کا سربراہ مطلب حالات آپ آج ہم دیکھیں فیسلٹیز اور بات کریں، ملک کا سربراہ ہے، آپ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں، مدد آگے پیچھے کوئی گاڑیاں نہیں تھی کہ ان کو شفٹ کر دیا جاتا. حالات ہی ایسے تھے اس زمانے میں کہ ہمارے پاس تو یہ چیزیں تھی نہیں. نہیں یہ مطلب لاجیکلی آپ یہ بات دیکھیں کہ بھائی نہیں، اب قائد اعظم کہتے کہ نہیں میرے لیے جو ہے مجھے تیار کیا جائے میرے لیے، اور جو ہے یہ کئی ایمبولینسیں ہونی چاہیے، تو وہ یہ ہونا چاہیے. نہیں، اس زمانے کے حالات ایسے تھے. اچھا کیا یہ بات حقیقت ہے کہ 4 گھنٹے ایمبولینس سڑک پہ کھڑی رہی؟ نہیں 4 گھنٹے نہیں، وہ حالت وہاں وہ ٹھہرے، وہ ٹھیک ہوئی، انہوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی کہ دوسری کوئی اور ایمبولینس بھیجیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر موجود ہو، وہ نہیں تھا. پھر وہ ظاہر ہے کہ اسے ٹھیک کر کے اسے دیر لگی اور وہ وہاں چلے گئے. لیکن یہ کہ اس میں کوئی ایل پلاننگ یا وہ نہیں، اس زمانے کے حالات ہی ایسے تھے کہ جس میں یہ مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا. اس میں کوئی قائد اعظم کی وفات کے بعد جی گورنر جنرل کی پوزیشن کے لیے فاطمہ جناح کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ نہیں، فاطمہ جناح تو سیاست میں تھی نہیں. فاطمہ جناح نہ قائد اعظم کا یہ موجود تھا کوئی نام لینا، نہ کسی نے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت جو اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ خواجہ ناظم الدین مشرقی پاکستان سے ان کا تعلق تھا، بنگال سے، اور سیاست میں ان کا گہرا مقام کردار بھی ہے. خواجہ علقمہ صاحب کے نانا یا دادا؟ وہ ان کے جو ہے سمجھ لیں کہ دادا کے بھائی سمجھ لیں، کزن سمجھ لیں، فیملی وہی ہے اچھا خواجہ. سگے دادا نہیں ہیں ان کے خواجہ علقمہ کے؟ اس میں نہیں، تو اس میں جو ہے یہ سب جو لوگ موجود تھے، خواجہ ناظم الدین یہ جو وہاں ان کے مسلم لیگ کے بانیوں میں نواز سلیم اللہ شمار ہوتے ہیں، وہ ماموں تھے ان کے، تو یہ ان کے بھانجے تھے، تو یہ آگے ان کے کزن تھے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ نامینیٹ ہوئے خواجہ ناظم الدین؟ بالکل نامینیٹ ہوئے، کیونکہ گورنر جنرل کا الیکشن نہیں ہوتا تھا. کابینہ نے فیصلہ کیا کہ قائد اعظم کی جانشینی کے طور پر خواجہ ناظم الدین جو ہے وہ گورنر جنرل جو ہے بنیں گے. تو اس طرح خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بنے، اور انہوں نے جو ہے بالکل قطعاً مداخلت نہیں کی، اور ایک جس طرح ایک آئینی گورنر جنرل ہوتا ہے. لیکن جب کتنے عرصے تک خواجہ ناظم الدین جو ہیں گورنر جنرل رہے؟ گورنر جنرل تو جو ہے وہ رہے جب تک کہ لیاقت علی خان کی وفات نہیں ہوئی. 1951 میں لیاقت علی خان شہید کیے گئے. 48 کس میں نے کیا تھا شہید؟ گولی کس نے ماری تھی؟ تو وہ اس میں گولی جو ہے اس میں افغانستان سے آیا ہوا سید اکبر جو ہے اس نے جو ہے افغانستان سے آیا ہوا ایک مہاجر جو پاکستان میں تھا، اس نے جو ہے گولی ماری، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک ایجنٹ کا کردار ادا کر رہا تھا. تو وہ آج تک اس سے پردہ نہیں اٹھ سکا کہ اس کے پشت پر کون سے تھے. گولی ماری گئی، اسے پکڑ لیا گیا، لیکن ظاہر ہے ایک دم ری ایکشن ہوا اور لوگوں نے اس پہ جھپٹ پڑے، اور اس کو بھی گولی مار کے موقع پر اس کو ہلاک کر دیا گیا. اس میں تو یہ اس لیاقت علی خان کا مکہ بڑا مشہور تھا، اس کے پیچھے کیا خاص بات؟ مکہ یہ تھا کہ جس زمانے میں لیاقت علی خان تھے تو اس زمانے میں پاکستان انڈیا نے اپنی فوجیں جمع کر دی پاکستان کی سرحدوں پر، اور یہ تاثر ہوا کہ انڈیا حملہ کرنا چاہتا ہے. تو اس سے لوگوں میں خوف پیدا ہوا، تو اس کو خوف کا خاتمہ کرنے کے لیے لیاقت علی خان نے یہ طے کیا، اور اس نے اپنی قیام گاہ پر، اور وہاں لوگ آئے یا ملے تو انہوں نے اپنے قیام گاہ پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا جو ہے ہم نہیں گھبراتے انڈیا کی فوج سے، اور ہم متحد ہیں مکہ دکھا کر، اور ہم انڈیا کو متحد ہو کر جواب دے سکتے ہیں. تو اس سے لوگوں کا حوصلہ بلند ہوا، اور یہ ان کا خیال ہے راول پنڈی میں ایک مکہ چوک بھی ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ مکہ چوک تو کراچی میں بھی مکہ، کراچی میں مکہ چوک ہے. ہاں، تو وہ اس اچھا بنیاد اچھا، یہ پھر آپ بتا دیں خواجہ ناظم الدین جب وزیر اعظم بن گئے ایسے
تو اس میں پھر خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بن گئے، لیکن اصل غلط فیصلہ یہ ہوا اس زمانے میں، وہ یہ ہوا کہ خواجہ ناظم الدین جب لیاقت علی خان کی وفات ہوئی تو پھر میٹنگ ہوئی، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ خواجہ ناظم الدین جو ہے وہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں گے، اور وزیر اعظم جو ہے اب اس میں کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے اور صدر یا گورنر جنرل غلام محمد ملک بنے گے۔ یہ غلام محمد ملک کا فیصلہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہوا، بیوروکریٹ تھے وہ اور وزیر خزانہ رہے تھے، لیکن یہ کہ ان کو بنایا گیا۔ پھر وہاں سے وہ سیاسی چپکلش کا دور شروع ہوا، غلام محمد ملک نے مداخلتیں شروع کی اور وہ پھر خواجہ ناظم الدین کام نہ کر سکے، اور اس کے نتیجے میں خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا گیا، اور اس لحاظ سے ایک بہت بڑے سینئر سیاستدان کے ساتھ جو ہے یہ سلوک جو ہے عجیب سا جو ہے۔ حالات ایسا پیدا کر دیے گئے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا۔ کیا فوج کی مداخلت کا آغاز ہو چکا تھا سیاست میں؟ نہیں، فوج کی مداخلت کا آغاز تو اس کے بعد شروع ہوا، اور وہ اس لحاظ سے کہ ایوب خان اس وقت موجود تھے کمانڈر، اور اس وقت جو ہے وہ محمد علی بوگرا بعد میں وزیر اعظم بنے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایوب خان جو ہے چیف آف اسٹاف یا کمانڈر ان چیف تھے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی کابینہ میں وزیر دفاع کا عہدہ بھی ان کے پاس تھا، اور وہ کابینہ کی میٹنگ میں بیٹھتے تھے۔ کہ انتہائی غیر پارلیمانی قدم تھا، یہ کبھی نہیں ہوتا کہ چیف آف اسٹاف جو ہے وہ وزیر دفاع بھی ہو۔ لیکن یہ بات میں نے بھی پڑھی ہے، لیکن اس میں بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مطلب کابینہ بھی کیا تھی، باقاعدہ الیکٹڈ کابینہ تو نہیں تھی نا، مطلب وہ ایکسپرٹ لوگ دیکھے جاتے تھے جو فیصلے کر سکیں۔ نہیں، اس وقت جو ہے کیونکہ کابینہ وہی تھے جو اسمبلی پرانی چل رہی تھی، 46 میں الیکشن ہوا تھا، لیٹ ہو گیا تھا، تو وہ غلام محمد ملک نے شروع میں پھر وہ توڑ دی، آئین سازی میں دیر ہوئی، پھر دوبارہ آئین بنے۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ تو بات کی بات ہے، تو اس وقت جو ہے اسمبلی پھر دوبارہ اسمبلی وجود میں آئی، اس میں بات ہوئی۔ تو یہ ایوب خان کی خود عزائم جو ہے موجود ہیں، اس کی جو کتاب ہے فرینڈ آف ماسٹر میں، وہ خود اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود موقع کی طاق میں جو تھا وہ موجود تھا کہ بھائی مجھے کب موقع ملے میں اقتدار پہ قابض ہوں۔ نہیں تو آپ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ محمد علی بوگرا کے وہ یہ خواجہ ناظم الدین کے دور میں، اور نہیں کس کے دور میں وہ وزیر دفاع تھے؟ محمد علی بوگرا کے دور میں جو ہے محمد علی بوگرا۔ بہت سارے لوگ محمد علی بوگرا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شخصیت اچھی تھی، مطلب خواجہ ناظم الدین کے بعد جو ہے محمد علی بوگرا جو ہے وہ پھر بنے تھے۔ جب خواجہ ناظم الدین تو محمد علی بوگرا نے وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ سنبھالا، ان کے بعد مشرقی پاکستان سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ برطانیہ میں سفیر تھے، تو وہاں سے ان کو امپورٹ کیا گیا اور ان کو جو ہے وہ بنا دیا گیا، اور وہ تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے وہ 53 سے 55 تک جو ہے وہ رہے، تقریباً 2 سال محمد علی بوگرا اپنے کہا جاتا ہے بڑے پڑھے لکھے انسان تھے۔ جی ہاں، اس میں، اور اس کے بعد چودھری محمد علی بنے، وہ بھی بہت پڑھے لکھے اور اچھے انسان تھے، لیکن وہ سیاست کی سازشوں نے انہیں بھی چلنے نہیں دیا، لیکن وہ آئین بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ 56 میں انہوں نے آئین جو ہے وہ بنا لیا، اور وہ 56 کا آئین جس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان پہلی دفعہ ملک کو جو ہے قرار دیا گیا۔ لیکن 1956 تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت سے لوگوں کے لیے کہ 1935 کے انڈیا ایکٹ کو ترامیم کر کے 1956 تک چلایا گیا۔ اس آئین کے تحت پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان تو 1973 میں بنا یا 56 میں بن گیا تھا؟ 56 میں بنا۔ پاکستان اس وقت ایک ٹرم ہوتی ہے ڈومینین سٹیٹس تھا اس کا، تو وہ برطانیہ بادشاہ ہمارا آئینی بادشاہ تھا اس وقت، 56 تک وہی رہا، اگرچہ ان کی مداخلت نہیں ہوتی تھی لیکن آئینی طور پہ وہی ہوتا تھا، اور وہ ہم جو بھی فیصلے کرتے تھے اس سے اطلاع دے دیتے تھے اور وہیں سے وہ نافذ ہوتے تھے۔ اور آپ دیکھیں گے حیرت کی بات یہ کہ کینیڈا اور نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا انہوں نے آزاد ہوئے طویل عرصہ ہو گیا، ملکہ برطانیہ کو اپنا آئینی سربراہ رکھا ہوا، وہ انہوں نے اپنے آپ کو، ان کا سربراہ اب بھی گورنر جنرل ہوتا ہے اور وہ برطانیہ کی طرف سے نامزد ہو کے آتا ہے، لیکن ہم نے 56 میں ختم کر دیا۔ کامن ویلتھ جن کو کہا گیا، کامن ویلتھ کنٹری نہیں، کامن ویلتھ تو وہ ملک ہیں
جو برطانیہ کے قبضے میں رہے ان کی ایسوسیشن جو ہے وہ کامن ویلتھ یا دولت مشترکہ کہلاتی ہے. لیکن آئینی سربراہ جو ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت کابینہ جب حلف اٹھاتی تھی تو وہ بادشاہ کے یا برطانیہ کو اپنا آئینی سربراہ مانتی تھی، اس سے وفاداری کا اظہار ہوتا تھا. لیکن جب 56 میں ہم نے کہا کہ ملک اب ریپبلک ہوگا، جمہوریہ ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارا سربراہ منتخب ہوگا، تو پھر 56 کے بعد جو ہے منتخب سربراہ جو ہے وہ ہمارے نافذ الیکٹ ہونے شروع ہو گئے، اور سکندر مرزا پہلے صدر بنے جو آخری گورنر جنرل بھی تھے. تو اس لیے جو ہے اس کے بعد شروع میں 4 گورنر جنرل ہمارے یہاں بنے، تو اس کے بعد سکندر مرزا بس. پھر سکندر مرزا جو ہیں کیسی شخصیت تھی؟ سکندر مرزا جو ہے سازشی، ان کا ذہن تھا، تو اس لیے وہ فوج میں رہے، میجر جنرل کا عہدہ رہا وہاں. اس کوٹے پر وہ سیاست میں آ گئے تھے. فوج کا ایک کوٹا ہوتا ہے جس کے تحت وہ ادھر آتے ہیں، اب بھی ہے، اور اس طریقے سے اب بیوروکریسی میں ان کا کوٹا ہوتا ہے. اب بھی ہے؟ نہیں، بیوروکریسی میں آتے ہیں کہ سیاست میں؟ بیوروکریسی میں تو سیاست میں آ جائیں، وہ ایک ہی بات ہوتی ہے، استعفیٰ دے دیں، ادھر سیاست میں آ جائیں استعفیٰ دے کر. دیکھیں آئین کے تحت 2 سال گزر جائیں گورنمنٹس کی ملازمت کو تو ہر کوئی بھی سرکاری ملازم سیاست میں حصہ لے سکتا ہے. 2 سال بعد استعفیٰ دے کر سیاست میں آ سکتے ہیں، بے شک وہ چھوٹی سے چھوٹی پوسٹ پہ ہو کے بڑی سے بڑی پوسٹ، اس کوئی بھی پوسٹ ہو، لیکن 2 سال اسے گزر جائیں ملازمت سے استعفیٰ دے کر، خواہ وہ ایک کلرک ہو یا ڈائریکٹر ہو یا سیکٹری ہو. لیکن اگر وہ استعفیٰ دے گا تو پھر سیاست میں آ سکتا ہے. یہی فوج کا مسئلہ ہوتا ہے کہ 2 ہمارے سال. پاس بہت سارے لوگ اس ٹائم، جام فاروق، ندیم فاروق، نعمان پیرزادہ، لبنہ نقوی، صابر علی، ادیب احمد راؤ صاحب اور سارہ محمود صاحبہ، اور بہت سارے لوگ موجود ہیں. آپ کے کوشچنس ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا، تو یہ ایوب خان نے جو مارشل لا کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے مجھے 1956 کے آئین کے بارے میں بتائیں، کس نے لکھا؟ کیا اہم نکات تھے 1956 کے آئین کے؟ آل انڈیا ایکٹ 1935 کو، انڈیا ایکٹ 1935 کو جب منسوخ کیا گیا تو انگریز ناراض تو ہوئے ہوں گے؟ نہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. اب 35 کا ایکٹ ہم نے اس کو دیکھ لیا، جو کام کی باتیں تھیں. برطانیہ آئین جو ہے ایک ماڈل ہوتا ہے پارلیمنٹ نظام کے لیے، وہی ہم نے اختیار کیا، اور اس کے تحت ہم نے کہا کہ ملک جو ہے ہم نے اس کا سربراہ الیکٹڈ ہوگا، باقی ملک ہم نے پارلیمنٹ ہوگی، اس کا ایک ایوان ہوگا، ایک اسمبلی ہوگی، اور اسے لوگ منتخب کریں گے، اتنے اس کے ممبر ہوں گے. ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا جائے گا اس میں. تو یہ اس میں طے کر دیا گیا. وزیر اعظم پارلیمانی نظام کا وہ سربراہ ہوگا، اور صدر جو ہے وہ برائے نام اختیارات کا حامل ہوگا. اسمبلی جو ہے تمام قوانین بنائے گی، اور اس کے مشورے کے لیے اسلام کے نظریے کو نافذ کرنے کے لیے جو ہے وہاں نظریاتی کونسل کا وجود ہمیں نظر آتا ہے. ملک کا نام جو ہے وہ نظریاتی وضاحت کرتا ہے. قرارداد مقاصد لیاقت علی خان کے دور میں بنی تھی، اس کو اس کا حصہ جو ہے وہ بنایا گیا، وہ بھی آئین میں جو ہے بنیاد کے طور پر شامل تھی. تو ایک اچھا آئین تھا، لوگوں کی مرضی سے بنا تھا، اسمبلی نے بنایا تھا، اسمبلی نے اسے نافذ کیا. 23 مارچ 56 سے کہ 23 مارچ 40 کو قرارداد منظور ہوئی تھی، تو 56 کو ہم نے نافذ کیا. تو اور یہ کریڈٹ جاتا ہے چودھری محمد علی کو، اور ان کے زمانے میں بنا، مخلوط وزارت تھی. پھر حالات ایسے ہوئے کہ وہ اپنے عہدے پر قائم نہ رہ سکے اور وہ مستعفی ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اور لوگ جو ہے وہ سامنے آ گئے. اس میں حسین شہید سہروردی بنے، پھر ابراہیم اسماعیل چودھری گر بنے، پھر ملک فیروز خان نون بنے 58 تک، اور پھر 58 میں مارشل لا لگا. فیروز خان نون اس میں وزیر اعظم تھے، اور جب مارشل لا لگا تو ان کا وزارت ختم کر دی گئی. اور فیروز خان نون کا کریڈٹ یہی ہے، گوادر انہی کے دور میں پاکستان کا حصہ بنا، اور وہ وزیر خارجہ بھی پہلے رہ چکے تھے، انہیں پتہ تھا. انہوں نے کوشش کی اور گوادر کی بات چیت کر کے اسے پاکستان 50 لاکھ روپے. تو اس میں 50 لاکھ نہیں، اس میں جو ہے اس میں برطانوی اس میں کرنسی میں ادائیگی کرنی تھی، تو اسے پاؤنڈ سٹرلنگ 40 لاکھ پاؤنڈ سٹرلنگ ادا کیے گئے. تو اس سے 40 لاکھ پاؤنڈ جو ہے اس کو دیے گئے. اور اس وقت حالانکہ پاکستان کی حالت ایسی تھی، لیکن
انہوں نے 2 ممالک سے ادھر سے کر کے گوادر پہ بندر گاہیں جو ہیں، گوادر کا آپ نے ذکر کیا، بہت سارے لوگوں کو ذرا بریف کریں کہ 1958 تک گوادر عمان کا حصہ تھا، جی اور عمان جو ہے عمان جو ہے وہ پاکستان کے گوادر کے بارڈر سے، میں آپ کا تو شاید گوادر جانا نہیں ہوا، میں گوادر گیا ہوں، تو گوادر سے قریب ہے۔ گوادر قریب یہ کہ درمیان میں سمندر ہے، کہ ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا حصہ جو ہے درمیان میں سمندر بحر عرب ہے، اور دوسری طرف عمان جو ہے، مسقط جسے کہیں، وہاں کویت، بحرین، یہ دوسرے علاقے جیسے ہیں وہ سارے سمندر کے پار ہیں، وہ درمیان میں سمندر ہے، کہ وہ شہزادہ وہاں کا روٹ کر آ گیا تھا سمندر پار کر کے، یہ علاقہ ان کو دے دیا گیا، پھر انہوں نے اس کو واپس نہیں کیا، اپنا حصہ بنا لیا۔ 58 تک یہ کیفیت تھی کہ یہ جغرافی طور پہ ہمارے ساتھ شامل تھا، لیکن یہ سلطنت عمان کا حصہ تھا، اور وہ حکمران وہی تھا، یہاں کے لوگ اکثر وہاں کی فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔ پھر ہم نے جو ہے یہ خرید لیا، یہ ان کی سیاسی بصیرت تھی فیروز خانون کی، اور اپنے اقتدار سے محروم ہونے سے انہوں نے چند ہفتے پہلے یہ کام کیا، اور یہ پاکستان کا حصہ جو ہے بن گیا۔ اس کے بعد ماشاء اللہ جو ہے وہ لگ اچھا، گیا۔ نہیں کیا گوادر کا حصہ بننے میں انہی کا نام سامنے لیا جاتا ہے زیادہ، کہ انہی کی کاوشیں تھیں، انہی کی کوششیں تھیں؟ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بڑی اس کی اسٹریٹجک اہمیت ہے، تو اس لیے انہوں نے مذاکرات کیے، اور انہوں نے کہا کہ علاقہ ہمارا تھا، واپس کریں۔ انہوں نے یہ کہا عمان کے حکمران نے کہ تحفہ دیا گیا تھا، تحفہ دے کر واپس نہیں دیا جاتا، تو اس طرح کی جذباتی اٹیچمنٹ کی گئی، اور اس کے نتیجے میں وہ پھر کہا گیا کہ واپس نہیں، ہمارا حصہ ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں دیا جائے، برطانیہ سے دور ڈلوایا، انہوں نے کہا کہ اچھا قیمتاً اس کو دیا جائے، پھر ڈیمانڈ ہوئی، تو برطانیہ نے پھر یہ مذاکرات کرا دیے، طے ہوا کہ 40 لاکھ پاؤنڈ پاکستان ادا کرے گا۔ پاکستان نے وہ ادا کر دیے، ورنہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو ہے ایک ایسا علاقہ، اور وہاں پھر وہ دشمن کا بھی قبضہ ہو سکتا تھا، تو اس طریقے سے پھر اس کی جغرافی طور پہ وہ ایک ایسی جگہ جہاں گہرا سمندر ہے، اور اس میں جو ہے بہت بڑے جہاز لگنے انداز ہو سکتے ہیں، اور ساحل کٹا پھٹا ہے کہ جس میں دقت نہیں ہوتی، جہاز گودی میں جا کر ٹھہر سکتے ہیں، تو وہ اس کی، لیکن ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھ تو گئے تھے، لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکے جو اب اٹھا اب رہے ہیں۔ میں یہ آپ سے جو ڈسکشن ہو رہی ہے، تو میں نے اسکرین پہ نقشہ بھی دکھایا ہے، تو اگر ہاں میں ڈائریکٹ فاصلہ گوادر سے وہاں کا لوں تو 400 کلومیٹر کا سمندر کا فاصلہ ہے، جو کچھ بھی بس یہ نہیں۔ آپ دیکھیں یہ سمندر کا ہے تو اور کچھ نہیں اس لحاظ سے، اور ہوائی جہاز میں دیکھا جائے تو اور بھی چند منٹ کا فاصلہ شمار کیا جائے گا، تو اس لحاظ سے جو ہے تو یہ سمندر ہے، جغرافی طور پر یہ پورا حصہ ہمارے پاس ہی موجود تھا، لیکن کیونکہ وہ کشتی میں بیٹھ کر جو ہے لوگ آتے جاتے تھے، تو اس لحاظ سے جو ہے، لیکن 58 میں پھر فیروز خانون نے اس کو سمجھا اور پاکستان میں شامل ہو گیا۔ بعض لوگ کریڈٹ ایوب خان کو دیتے ہیں کیونکہ انقلاب آ گیا تھا، وہ سمجھتے تھے شاید ان کی دور میں، لیکن یہ ہے کہ یہ ستمبر 58 میں پاکستان کا حصہ بن گیا، اور 7 اکتوبر 58 کو یہاں فوج نے قبضہ کیا، فیروز خان ختم ہو گئے اس وقت جو ہے، تو اس طریقے سے یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تصور ہوتا ہے اس دور میں فیروز خانون کا۔ تو 58 کے بعد تک جمہوریت ہمارے یہاں جیسی بھی تھی چلتی رہی، پھر 58 کے بعد وہ جمہوریت پٹری سے ہم اتر گئے، پھر وہ شاید اب تک نہیں سنبھل سکے ہم، اس میں بہت عرصہ جو ہے۔ ایوب خان کو مطلب ظاہر سی بات ہے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوب خان جب آئے 1900 58 کون سا سال، 58 میں، اکتوبر 58 ہاں، تو یہ آغاز اس کا مطلب جو ہے وہ اس سے پہلے ہی ہو چکا تھا، کس چیز کا؟ مطلب سیاست میں مداخلت کا اور اس چیز مداخلت کو؟ تو دیکھیں، اتار چڑھاؤ، ہماری حکومتیں کمزور تھی، اس میں جو ہے مسلم لیگ جو ہے کمزور ہو چکی تھی، اس کا وہ اثر نہیں رہا تھا، اور پارٹیاں بن گئی تھیں، اور پھر وہ جب مخلوط وزارتیں بنتی ہیں تو پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ صحیح طرح کام نہیں کر سکتے، کوئی پارٹیاں نکل رہی ہیں، بارگیننگ کرتی ہیں، تو وہ دور آیا، تو اس سے وہ سیاسی استحکام ہمارے ہاں نہیں رہا۔ ایوب خان نے اس سے فائدہ اٹھایا، حکومتیں کمزور رہیں اس میں، اور پھر وہ مداخلت جوڑ توڑ کی جو ہے وہ شروع ہوئی کہ ایک پارٹی میں شامل ہو گئے، اس کے بعد
مفاد دیکھا دوسری پارٹی میں ہو گئے، پھر دو اور پارٹیاں مل گئیں، عدم اعتماد کر دیا. تو اس زمانے میں آپ دیکھیں ابراہیم اسماعیل چودھری کا 2 مہینے سے بھی کم، 2-3 دن کم وہ وزیر اعظم رہے. حالات ایسے ہو گئے کہ انہیں مستعفی ہونا پڑا. یہی چودھری محمد علی کو استعفیٰ دینا پڑا. تو سب کو جو ہے حسین شہید سہروردی کو چھوڑنا پڑا. تو سب کو اسی طریقے سے اس زمانے میں علیحدہ ہونا پڑا. اچھا، میں اب اس سیشن کے کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک 47 سے 58 تھا. 58 پہ ڈسکشن ہم بعد میں کنٹینیو کریں گے. ایوب خان کا دور کیسا رہا اس 1947 سے 1958 تک کی سیاسی دور میں؟ قائد اعظم کے علاوہ کون سی ایسی شخصیت تھی کہ کاش اس کو کام کرنے دیا جاتا تو حالات ڈیفرنٹ ہوتا؟ نہیں، کام کرنے دیا جاتا. یہ سبھی لوگ کام کرنے والے لوگ تھے. خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا جو ہے وہ بہت اچھے، چودھری محمد علی بہت اچھے منتظم تھے، کیونکہ وہ بیوروکریٹ رہے تھے اور خزانے کے وہ ماہر تصور ہوتے تھے. حسین شہید سہروردی بہت مستحکم طور پر کام کر سکتے تھے. مشرقی پاکستان میں بھی ان کا مقام تھا، مغربی پاکستان میں ان کو بڑی حیثیت تھی. ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ بمبئی کے مہاجر تھے، بمبئی سے آئے تھے، قائد اعظم کے بھی دست راز تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قائد اعظم سے ٹریننگ لی ہوئی تھی، یہ آ سکتے تھے. تو سبھی لوگ ٹھیک تھے. فیروز خان بھی ٹھیک تھے. کام کرنے کا موقع اگر مل جاتا صحیح طور سے. اور میری نظر میں جو زیادہ اہل تھے حسین شہید سہروردی بہت اچھے پولیٹیشین تھے جو کام کر سکتے تھے. چودھری محمد علی بہت اچھے منتظم تھے. یہی کیفیت محمد علی بوگرا کی تھی. فیروز خان تو باہر کے پڑھے لکھے تھے، وزیر خارجہ بھی رہے اور انہیں بڑا تجربہ تھا باہر کا سیاست کا. اگرچہ یہ اس میں جو ہے ایک جاگیردار تھے بہت بڑے، لیکن یہ ہے کہ اس لیے انہوں نے ایک وزیر خارجہ کے طور پر اس میں خاصا اس میں ان کو مہارت حاصل تھی. تو یہ لوگ، البتہ خواجہ ناظم الدین شریف انسان تھے، تو اس لحاظ سے ذرا فیصلہ کرنے میں اچھا، یہ پاکستان کی پارلیمانی سیاست 47 سے لے کر 58 تک مولوی تمیز الدین کیس کے بغیر نہیں پوری ہوتی. یہ بالکل صحیح ہے. مولوی تمیز وہ کیا کیس تھا؟ مولوی تمیز الدین یہ تھا کہ اس زمانے میں جب اسمبلی آئین بنا رہی تھی اپنا، تو اس وقت غلام محمد ملک گورنر جنرل بنے، اور غلام محمد ملک نے سیاست میں مداخلت شروع کی. اور اس زمانے میں پھر جب مداخلت انہوں نے شروع کی تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی مداخلت ان کے اختیارات کم کر دیے جائیں. تو اسمبلی نے خاموشی سے ان کے اختیارات جو ہے اسمبلی نے یکدم جو ہے خفیہ طور پر خفیہ طور پر مل کر بات چیت کی اور ان کے اسمبلی کے اختیارات کم کر دیے گئے تاکہ وہ اسمبلی وغیرہ نہ توڑ سکیں یا کام کر سکیں. لیکن یہ ہے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ بھئی میرے اختیارات کم کر رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے یکدم اسمبلی کو توڑ دیا. جبکہ وہ اسمبلی آئین تقریباً بن چکا تھا، وہ سارا کام ختم ہوا، اسمبلی ٹوٹ گئی. تو مولوی تمیز الدین اسمبلی کے اسپیکر تھے، مشرقی پاکستان سے ان کا تعلق تھا. تو مولوی صاحب نے جرأت کا کام کیا اور انہوں نے اس کو چیلنج کیا. انہوں نے کہا میں چیلنج کروں گا اس کو عدالت میں. تو ان کا راستہ روکا گیا، اور کتابوں میں آپ پڑھیے، آپ دیکھیے کہ اس میں جو ہے ان کا راستہ روکا گیا اور انہیں کہا گیا. اور غلام محمد ملک جو ہے اس کا رویہ صحیح نہیں ہوتا تھا. تو غلام محمد نے جو ہے یہ کہا کہ میں میسج ڈانٹا. انہوں نے کہا بڈھے تم باز آ جاؤ ورنہ میں تمہاری داڑھی جو ہے سر بازار کھنچواؤں گا. یہ جملے کہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جناب بغداد کے رہنے والے تھے، میں نے آئین کا حلف اٹھایا ہے اور میں اپنے کام سے نہیں رک سکتا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گھراؤ کر لیا گیا ہائی کورٹ کا کہ وہ انٹر نہ ہو سکیں، نہ آ سکیں. ریکارڈ میں بات ہے کہ روکا گیا تاکہ وہ داخل نہ ہو سکیں، پیروی نہ کر سکیں، مقدمہ نہ کر سکیں. تو مولوی تمیز الدین شیروانی پہنتے تھے، داڑھی رکھتے تھے، مشرقی پاکستان کے رہنما تھے. انہوں نے شٹل کاک کرتا پہنا اور ایک رکشہ میں بیٹھ کر ہائی کورٹ پہنچنے میں کامیاب ہوئے، اور وہاں انہوں نے خود پیش ہو کر مقدمہ کیا، اور اس طرح مقدمے میں انہوں نے کامیابی حاصل کی. اور کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ گورنر جنرل نے اسمبلی جو ہے وہ نہیں توڑنے کا استحقاق تھا. پھر فیڈرل کورٹ جو ہے اپیل میں چلی گئی، اور پھر وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہاں جو فیصلہ دیا گیا وہ نظریہ ضرورت کے تحت دیا گیا.
اور وہ چودھری محمد منیر سامنے آئے اس ٹائم. جسٹس منیر تھے اس وقت. انہوں نے فیصلہ دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا اور اب جو ہے نئے الیکشن کرا لیں. تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ ایک تو نظریے مصلحت کی بنیاد پر انہوں نے میں نے ایک کتابوں میں کہیں پڑھا کہ انہوں نے اپنے ڈیسیژن میں جو رولنگ لکھی تھی اس میں یہ کہا کیونکہ پاکستان ابھی ایک ڈومیننٹ اسٹیٹ کہتے تھے اس کو کہ یہ کہ ملکہ برطانیہ کے اندر رہنے والا ہے, ڈومینین اسٹیٹ ہے, اور یہاں 1935 کا ایکٹ ہی لاگو ہوتا ہے جس میں گورنر جنرل جو چاہے کر سکتا ہے. اس وجہ سے یہ ڈیسیژن درست ہے. نہیں, اور انہوں نے اپنا کہا بعد میں انہوں نے تسلیم کی اپنی کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ آئینی فیصلہ نہیں تھا, سیاسی فیصلہ تھا. نظریہ ضرورت کے تحت جسے کہتے ہیں کہ بھائی مصلحت اسی میں ہے کہ الیکشن ہو جائے, اب تو جو دے دیا, تو یہاں سے وہ بنیاد پڑی نظریہ ضرورت کی اور آج تک وہ نظریہ ضرورت جو ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ اس ٹائم اگر جو ہے کام کرنے دیا جاتا خواجہ ناظم الدین کو, ناظم الدین صاحب ہٹایا تھا نا, تو اس میں جو ہے نہیں, ہاں اس میں جو ہے خواجہ ناظم الدین کو جو ہے ان کو جو ہے پھر وہ ہٹایا گیا, عدم اعتماد جو ہے وہ کیا گیا, اور اس میں جو ہے پھر اور لوگ جو ہے اس میں محمد علی بوگرا, یہ سب لوگ جو ہے اس میں محمد علی بوگرا تھے, وہ سارے لوگ تھے. تو پھر اس سے نقصان پاکستان مطلب وہ ایک اہم کیس تھا, مطلب نظریہ ضرورت وجود میں آیا اور پھر وہ بہت سارے لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ کاش یہ ایک ریزن بنا ملٹری کے آنے کی اور حالات اس کی وجہ سے برے پیدا ہوئے. کیا ہے درست بات ہے؟ پھر یہ ظاہر ہے اب پھر ہر عدالتیں جو ہے وہ ماشاء اللہ کی توثیق کرتی چلی گئیں, حالانکہ جب آئینی حکومت ہوتی ہے تو پھر فوجی حکومت نہیں ہو سکتی. تو اس لحاظ سے جو ہے زبردستی طاقت کے بلبوتے پر جو ہے اگر قبضہ کر لیا جائے تو پھر جو ہے وہ غیر آئینی بات ہوتی ہے. تو یہ غیر آئینی بات تھی جو ایوب خان نے کی, وہاں سے آغاز ہوا, پھر یہ سلسلہ چلتا گیا اور اب تک جو ہے 1956 کا جو آئین بنا, اور 56 کے آئین بننے میں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا. جی ٹھیک ہے, اور وہاں اس کے بعد ایوب خان کے دور کا تو چلیں ہم بات کریں گے, لیکن 1958 تک پاکستان معاشی طور پہ کیسا تھا؟ 1958 تک جو ہے معاشی طور پر ایک اسے کہا جائے کہ بہت ترقی یافتہ یا بہت اچھا تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ہے کہ 47 سے ہم نے شروع کیا تھا زیرو سے, لیکن یہ ہے کہ اس وقت ہم نے اور غیر ملکی امداد بھی ہمیں ملی اس میں, تو وہ آہستہ آہستہ حالات ہم نے بہتر بنائے. منصوبہ بندی کا آغاز ہم نے کیا, شروع کیا تھا, اور اس میں 55 سے 60 اور 60, تو 55 سے 60 ہم نے پہلا منصوبہ بنایا جو ہمارا ناکام ہو گیا تھا. 5 سالہ منصوبہ تو وہ کامیاب نہیں ہوا. البتہ ایوب خان کے دور میں محبوب الحق نے بنائے تھے. نہیں وہ تو بعد میں آئے محبوب الحق, لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارا منصوبہ بندی کمیشن یہ ہمارے یہ گورنمنٹ کے 5 سالہ منصوبے گورنمنٹ بناتی, جو ہمارے آغاز ہم نے کیا کہ 5 سالہ منصوبے بنائیں گے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سال کا سال بجٹ میں بس گنجائش رکھ دیں, ایک ہوتا ہے 5 سال کے لیے. تو ہم نے بنایا کہ ہم 4-5 سالہ منصوبہ بنا لیں, یعنی 20 سال لگا لیں تو ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں. بس وہ اس طرح ہم نے آغاز کیا, لیکن سیاسی استحکام نہیں تھا. پہلا منصوبہ 55 سے 60 تھا, وہ ناکام ہو گیا. دوسرا بنایا ایوب خان کا دور تھا تو حکومت تو وہی رہی, تو اس سے وہ منصوبہ کامیاب ہو گیا, تو اس سے خاصا فرق پڑا. وہی تو منصوبہ تھا جو کوریا نے ہم سے لیا, اور وہ آج تک ممنون ہے. کوریا والوں نے عمل کیا, آگے بڑھ گئے, پھر ہمارے منصوبے اس کے بعد ناکام ہو گئے کیونکہ سیاسی استحکام ہمارے یہاں نہیں رہا. تو پھر اس وجہ سے ہم اس بات کو مانتے ہیں, اور پھر ہمارے پاس جو ہے لک ایٹ تو فوج آ گئی. میں ایک کوشچن کروں گا, میرا خیال ہے ہم پھر کنکلوژن کی طرف سیشن کے جائیں گے. یہ کوشچن آپ سے کیا ہے شہزاد احمد خالد نے, وہ کہتے ہیں 18 سپٹمبر 1948 کو فال آف حیدرآباد دکن, رولر آف حیدرآباد نے سیپریٹ ہوم لینڈ جو ہے انڈر برٹش راج کا کہ سیپریٹ کر دیا جائے. یہ نظام اور اس کے حوالے سے بتائیں کہ
کیا یہ مسلم اسٹیٹ سیپریٹلی ابھر کر آ سکتی تھی، نہیں ابھری، کیا وجہ تھی؟ نہیں، دیکھیں اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان کا جو 3 جون کا منصوبہ تھا کہ ہندوستان میں بے شمار ریاستیں تھیں جو خود مختار تھیں، راجا مہاراجا نواب پاکستان میں بھی تو تھے، بھاولپور تھا اور تو ایسے میں وہی بتا رہا ہوں. تو اس وقت 562 ریاستیں تھیں پورے ہندوستان میں جن کے حکمران یہ نواب وغیرہ کہلاتے تھے. تو ان میں سے یہ فیصلہ کیا اچھا گیا ان کہ جگہوں پہ ملکہ برطانیہ کا حکم رائج نہیں ہوتا؟ نہیں، وہ تھے اپنا انہی کو مانتے تھے لیکن وہ اپنے معاملے میں خود مختار تھے. تو اس اپنی لیے فوجیں تھیں؟ تو نہیں، بعض کی تھی بعض کی نہیں تھی. اپنی فوج رکھ سکتے تھے لیکن بعض نے مثلا بہاولپور والوں کا اپنے فوجی دستہ تھا. فوج رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن انہوں نے رکھی ہوئی تھی. وہ فوجی دستے ہوتے ہیں، نیم فوجی دستے. ایسے تو بڑی ریاستیں بہت تھوڑی تھی. بعض ریاستیں کی آبادی چند ہزار تھی. بعض بڑی ریاستیں بھی تھیں جیسے کشمیر کی ریاست ہے وہ اچھا تو شامل. یہ ذرا خالد صاحب کا سوال کا جواب بتائیے کہ کیا وہی حیدرآباد دے رہا ہوں. دکن میں؟ تو آپ یہ دیکھیں گے 562 ریاستوں میں تھے تو یہ طے کیا کہ وہ شامل ہو جائیں پاکستان یا ہندوستان میں یا آزاد رہیں. تو ان میں سے سب نے فیصلہ کیا 14 ریاستیں تھیں جو پاکستان سے مولک تھیں، یعنی جن کو جغرافیائی طور پہ پاکستان میں شامل تھیں. بھاولپور پنجاب میں تھی، خیرپور سندھ میں تھی، اور کچھ ریاستیں خاران، مکران، لسبیلا بلوچستان میں، اور یہ دیر چترال وغیرہ یہ صوبہ سرحد میں. وہ سب ریاستیں پاکستان میں شامل ہو گئیں. انڈیا بہت سی ریاستیں انڈیا میں شامل ہو گئیں جس دباؤ کے تحت ہوا. جھگڑا پڑا کشمیر کا کہ کشمیر کے راجا نے کہا کہ میں فیصلہ کروں گا بعد میں. یہی بات حیدرآباد دکن میں ہوئی. جوناگڑھ وغیرہ نے تو فیصلہ کر دیا. تو وہ اب نظام حیدرآباد کی صورت یہ تھی کہ وہاں کی آبادی کی اکثریت ہندوؤں کی تھی اور راجا جو ہے مسلمان تھا. وہ بہت اچھا مسلمان راجا تھا، لوگ پسند بھی کرتے تھے. وہ یہ چاہتا تھا کہ میری ریاست جو ہے یا پاکستان میں شامل ہو یا آزاد رہے. لیکن عملاً مشکل یہ تھا کہ وہ نہ سمندر لگتا تھا نہ خشکی. انڈیا کے جنوب میں درمیان میں واقع، یعنی چاروں طرف سے وہ ہندو اکثریت سے گھری ہوئی ریاست تھی. تو اب وہ اس نے 1 سال اس میں گزار دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کیا کریں. اور پاکستان کی مدد بھی کی. جب ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا شروع میں تنخواہ دینے کے لیے تو اس نے وہاں سے پیسے بھجوائے 20 کروڑ روپے، تو وہاں سے بھی بھجوائے. اور اس نے اپنا سفیر بھی پاکستان میں نواب مشتاق کو بنایا ہوا تھا، ان کے سفارتخانہ بھی یہاں تھا. تو وہ اس کی کوشش یہ تھی. لیکن اور انڈیا نے اس کا گھیراؤ کیا ہوا تھا چاروں طرف سے، اس کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی. اور وہ پھر اس کا رابطہ صرف ہوائی جہاز کے ذریعے تھا. کراچی تک ہوائی جہاز کی سروس بھی اس کی چلتی تھی. لیکن جس وقت قائد اعظم کی وفات ہوئی 11 ستمبر کو، تو 18 ستمبر کو اس نے حملہ نہیں کی. انڈیا نے اس سے اگلے روز جو ہے 11 ستمبر کو قائد اعظم کی وفات ہوئی، 13 ستمبر کو انہوں نے حملہ کر دیا. اور حملہ کر کے جو ہے تو ظاہر ہے باقاعدہ فوج تو تھی نہیں، رضاکار وغیرہ یہ تھے. اور اس پر جو ہے پاکستانی قوم تو سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی. نہ پاکستان جو ہے انڈیا کے اندر فوج کوئی بھیج سکتا تھا. تو اس وقت جو ہے نہ یہ پوزیشن تھی. تو ہم تو کشمیر جو ملک تھا وہاں نہیں فوج بھیج سکتے تھے حیدرآباد میں. تو انڈیا کا قبضہ جو ہے وہ ہو گیا. اور وہی متضاد دلیل کہ لوگ یہ جو سربراہ تھے ان کا نام کیا تھا؟ تو یہ نظام کہلاتے تھے. حکمران جو ہے وہاں کے جتنے بھی ہے جیسے بعض جگہ میر کہلاتے نظام دکن کے جو نظام تھے ان کو مار دیا گیا یا نہیں قید کر دیا؟ نہیں کچھ بھی نہیں. حملہ کیا اور اس کو جو ہے انڈیا نے اپنے ہاں شامل کر لیا. اور وہ بدستور جو ہے وہ وہی رہے وہاں کے، اور وہ ان کا حصہ جو ہے بن گیا. اب وہ جو وہاں کے صوبے بنا دیے گئے اور وہاں جو ہے اب اس کے کئی حصے جو ہے ہو چکے ہیں وہ حیدرآباد کے. تو وہ ان کا اپنا صوبے کا درجہ تو وہ قبضہ کیا متضاد دلیل دے کر کہ جی وہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں. لیکن یہ کہ عملاً وہی کہ وہ صورتحال کے تابع تھا نظام کا فیصلہ کہ وہ کیسے رابطہ کرتا. اب یہ صحیح. ممکن تھا. چلے یہ وجہ اب ذرا مجموعی طور پہ 1958 تک کی سیاست کو ذرا آپ ایک سمرائز کر دیں کہ کیا حالات رہے تاکہ ہم اس پہ کنکلوڈ کریں سیشن. دیکھیں
اگر 47 سے 58 تک کی سیاست دیکھیں، سوال یہ کہ 58 کا ہم سنکوچ استعمال کرتے ہیں کہ 58 کو ملک میں ماشاء اللہ لگ گیا، وہ ایک جمہوریت کا جو عمل تھا وہ رک گیا، تو اس لیے 47 سے 58 تک کا ہم عرصہ وہ لیتے ہیں کہ ہم نے ملک آزاد کیا، آزاد ملک بن گیا، وجود میں آ گیا۔ آئین بنانے میں اگرچہ ہمیں دیر ہوئی، آئین 56 میں ہم نے بنا لیا، اور ایک نظام جو ہم اپنے مطابق سے اس کا چلانا چاہتے تھے وہ چلاتے رہے، لیکن سیاسی استحکام نہیں ہوا۔ پارٹیاں، پارلیمانی نظام تھا یہاں، پارلیمانی نظام اس وقت چلتا ہے جب دو مضبوط پارٹیاں ہیں۔ مسلم لیگ جو ہے مضبوط نہ رہ سکی، کئی حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گئی، اور اس طریقے سے وہ مستحکم نہیں، مضبوط جماعت نہ مقبول رہی، الیکشن میں اسے شکست ہو گئی، خاص طور پہ بنگال میں، اور وہ متحد محاذ بنتے رہے۔ تو سیاست دانوں کا رول جو ہے اس وقت اتنا اچھا نہیں رہا، اور اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاستدان جو ہے وہ کرپٹ تھے، کرپشن کے تو واقعات نہیں ہوتے، لیکن نااہل اقتدار کے بھوکے تھے، نااہل ضرور تھے۔ انہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھے منتظم ثابت نہیں ہوئے، یا انہوں نے اصولی سیاست نہیں کی، تو اس میں جو ہے اس وجہ سے اپنے فائدوں کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے وہ رہے، اور پھر الیکشن بر وقت نہیں ہوتے گئے۔ الیکشن اگر بر وقت ہوتے رہتے تو اس وقت جو ہے ہماری ٹرین جو ہے جمہوریت کی وہ پٹری سے نہ اترتی۔ وہ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر لوگ تو فائدہ اٹھاتے ہیں، جب حکومتیں کمزور ہوتی ہیں تو پھر جو ہے فائدہ اٹھایا، اور ایوب خان اقتدار میں آ گیا، اور اگلے 10 سال تک وہ مسلسل جو ہے اقتدار پر قابض رہے۔ تو 58 میں وہ پھر جمہوریت کا تسلسل جو ہے ٹوٹ گیا، جیسے بھی ہم اسے کہیں، ٹوٹی پھوٹی جمہوریت کہیں، لنگڑی لولی جمہوریت کہیں، لیکن جمہوریت تھی، آئین تھے، ادارے تھے، وہ کام کر رہے۔ 1958 پہ پھر ہمارا ہو گیا۔ چلے میرا خیال ہے ہم سیشن کا اختتام کرتے ہیں، اور اگلی ڈسکشن جو ہیں آنے والے سیشنز میں ہم جاری رکھیں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے تھے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آج لمبا سیشن ہوا، لیکن آنے والے دنوں میں 1958 سے لے کر اور 65 کی جنگ اور 62 کا آئین اور پھر 71 کی جنگ تک ہم ڈسکشن کر لیں گے اگلے سیشن میں۔ میرا خیال ہے اب یہاں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سیشن کو کلوز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا، بہت اچھے سوال ہمارے پاس موجود ہیں، وہ باقی لوگ جو دیکھ رہے ہیں they can also ask questions، اور ہم آنے والے سیشنز میں ان سوالوں کو بھی لے لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بے حد شکریہ۔